کسی نے ایک سوال کیا خواب کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ کئی دفعہ ایک ہی خواب بار بار آتا ہے، چاہے ہم کتنی بھی دعا کریں کہ ایسا خواب نہ آئے۔ خواب برا نہیں ہوتا، مگر ایسا خواب دیکھنا ہم نہیں چاہتے۔ اسے خواب کیا شیطان کے وسوسے سے آتے ہوں گے؟ اگر ہاں تو پھر دعا کے باوجود آنے بند کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیے، اگر کوئی ایسا خواب نہیں جس کو دیکھ کے آپ نہیں ڈر رہے تو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ اس میں کوئی رہنمائی آپ کی کر رہا ہو، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے۔ ایک ہی خواب اگر آپ کو ریپیٹ ہو رہا ہے، ویسے جنرلی نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی کہہ رہا نہیں مجھے ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ خواب اللہ کی طرف سے، اگر اس میں کوئی میسج ہے آپ کے لیے تو پیغام کو پکڑیے اس اور کوشش کیجیے اسے عمل کرنے کا، لیکن وہ معصیت اللہ کی گناہ میں نہیں، نیکی کام میں ہو۔ جیسا کہ آپ خواب میں دیکھ رہے بار بار آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا خواب ہے، یہ انڈیکیشن ہے کہ میں 5 وقتہ نمازیں پڑھتی ہوں، روز آ رہا تو اچھی بات ہے، روز آپ کو یاد دہانی ہو جا رہی کہ میں نمازیں پڑھنا ہے، لیکن بہرحال اگر برا نہیں ہے تو آنے میں سمجھتا نہیں، اس لیے کہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، مجھے اور آپ کو اس پہ کنٹرول نہیں رہا۔ دعا کا آپ کر رہے ہیں نا، پھر بھی نہیں ہو رہا تو چھوڑ دیجیے۔ ہاں اگر برا خواب ہے تو آپ جب بھی برا خواب دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کروٹ، اگر سیدھے سو رہے تو الٹا سو رہے تو سیدھی کروٹ لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی سے بیان مت کیجیے، اور سوتے وقت کی دعائیں اور اٹھنے کی بات کی مخصوص جو دعائیں وہ پڑھی، ٹھیک ہے، جیسا کہ سوتے وقت آیت الکرسی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کرنا، یہ سب کیجیے انشاءاللہ عزیز۔ اگر وہ اللہ شیطان کی طرف سے دور ہو جائیں گے، نہیں تو اس میں کوئی میسج ہوگا، اس کو آپ کیچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ کیا اس میں پیغام آپ کے لیے آ رہا ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا مجھے برے خواب آتے ہیں، ڈرانے والے نہیں لیکن میری اصل کیریکٹر سے الگ، مجھے ان کی وجہ سے برا لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ نہیں کر سکتا، پھر خواب میں کیوں آتا ہے، ایسا کیا کیا جائے؟ دیکھیے، خواب میں وہ خواب آ رہے ہیں، خواب وہ آ رہے ہیں جو ان کا اصل کیریکٹر نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ خواب میں جو آ رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، ان کو لگتا ہے میں کر سکتا، تو پھر ایسے خواب کا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے چیز ہے کہ یہ ایک دم ہی آپ کا جو سوچ ہے یہ بالکل ہی سوچ ہی غلط ہے آپ کی، جو آپ یہ سوچیں کہ خواب میں وہ چیز آ رہی ہے جو میں نہیں کر سکتا تو وہ آنے سے مجھے تکلیف ہو رہی۔ ایسے خواب کے بارے میں آپ ٹینشن ہی مت، مطلب مثال کے طور پر میں غریب انسان، مثال کے طور اور مجھے خواب آ رہے ہیں میں پیسوں میں ڈونلڈ بطخ ہوتی تھی کارٹون میں، اس کا ایک خزانہ ہوتا تھا، وہ جب بھی فری ہوتا تھا وہ خزانے کے اندر کود، تو مجھے ایسا خواب آ رہا، میں تو غریب آدمی ہوں لیکن مجھے خواب آ رہا میں ڈالرز میں تیر رہا ہوں، میں روپیوں میں تیر رہا ہوں، سونے کی ندیاں میرے گھر سے نکل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ریالٹی میری ویسی نہیں، لیکن ایسے خواب آنے سے کیا ہو رہا ہے؟ کم از کم خواب میں تو خوشی مل رہی ہے آپ کو تھوڑی، کم از کم خواب میں تو خوش ہو رہے ہیں آپ، یہ تو ایک بشارت کس میں لیجئے، ایک اچھا شگن مانیے آپ اللہ کی طرف سے کہ غربت میں بھی اللہ مجھے مالداری کو۔ اب خواب ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کا کیریکٹر اس سے الگ ہے اور ان کو لگتا ہے کہ زندگی میں یہ تو نہیں کر سکتا، پھر خواب کیسے؟ خواب مجھے آ رہا میں غریب انسان اور مجھے خواب آ رہا ہے کہ میں ہوائی میں گھوم رہا ہوں، ہواؤں میں نہیں، ہوائی آئلینڈز، یا پھر میں جو ہے فلاں کرنے میں ہوں، یا پھر میں عمرے اور حج کو چلا گیا ہوں اور میں اٹھ کے کود رہا ہوں، یار اتنی غربت کیوں، یہ کام میں نہیں، خواب میں آ رہا میں کیوں آ رہا؟ تو خواب میں تو اچھی خیالات آ رہے، ایک اچھی خوشی ہوتی رہے انسان۔ سب سے برے سچویشن میں بھی کوئی آدمی آ کے دو اچھی بات کرے تو آپ کو، میں سمجھتا ہوں یہ ایسا میں جو کام نہیں کر سکتا، مجھے خواب آ رہے یا ویسے خواب آ رہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے حساب سے کہ آپ جو کام نہیں کر سکتے اللہ خواب کے ذریعے بتا دے رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ میں عمرہ حج کو نہیں جا سکوں اور خواب میں مجھے دکھ رہا ہے کہ عمرہ کر رہا ہوں، کتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کا، چلو ریئل لائف میں نہیں خواب میں خوش ہونا چاہیے، یہ برا لگنے کی یا برے خواب اس کو۔ لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے کہ تو انہوں نے کہا زندگی میں یہ نہیں کر سکتا، مطلب یہ جو نہیں کر سکتی وہ خواب آ رہے، برے نہیں مطلب نیچے والے نہیں ہے کہ مالدار ہوں تو غریب دکھ، اوپر والے، تو لہٰذا نہیں بھی کر سکتے تو آپ خوش آ رہا ہے، یا پھر ایسا کچھ ہو کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور خواب میں نیکی کرتے ہوئے اور آپ سوچتے نہیں کر سکتا، تو پھر جلدی جلدی نیکی کی طرف بڑھنے، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ خواب کے ذریعے آپ کو ایسی چیزیں آ رہی ہے تو آپ اپنے آپ کو اپنی لائف کو بننے کی کوشش کریں ایسے، تو لہٰذا آپ ان خوابوں کو بشارت لیجئے اور خوش ہوئیے کہ آپ جو ایک سوال خواب میں بات کا دعویٰ کرنے کیا ہے کے بعد اس خواب میں ایسی کیا ہے؟ دیکھیے جنرلی شدہ لوگوں کوئی خاص طور اس سینس کہ ہمارے میں اور ہر خاندان میں ایک آتا یا تو اس سے لوگ پوچھتے سوال یا تو وہ گھر پہ آ جاتے ہیں، ان کے خواب میں کچھ اور ہے لیکن آ جاتے ہیں، محبت بڑھ جاتی ہے، وہ آئے تھے دیکھ رہے تھے بہت معاش، اب کیا کرنا پڑے بولے تھے کیا ہے، مطلب ایسا ہے یہ کوئی وہ نہیں، خواب دیکھ تو ہاتھ میں ہی رہے گی وہ لے لیتے، اگر آپ اتار گیا نا تو صرف ہم لے سے گھر والے برابر نکالتے دوسرے نہیں نکالتے، وہ ٹرک رہتی ہے بجتی کیسے نکال، یہ سب لوگ پیٹ پالنے کے لیے خواب میں کل آ گیا، پھر لوگ بھی آتے ہیں، لوگوں تو ایسا آپ کے خواب میں وہ 4-5 رہتے تو خوابوں میں برابر آ جاتے، اس کو خاص لوگ جا کے کسی کے خواب میں کوئی برا یہ کوئی اچھا ہی نہیں، یہ خواب میں آ کے یہ بولنا ہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو یہ بھی کوئی بولنا بھی نہیں، ایک ہی انسان دنیا باقی سب کی لہٰذا شیطان آ کر آپ کو غمزدہ کرنے خوابوں کا کر سکتا ہے نا، اور آپ کو میں بہت
یا کچھ لوگ بول رہا میری خبر آ رہا تو پکی کر دو. آپ نے خبروں کو کے منٹ پلاسٹرنگ ان کے خواب میں آتے. کون بولتا ہے شیطان ہے. ایک ہی نہیں آ سکتا خواب، باقی سب کی آ سکتا. تو آپ کیوں خواب میں ابا آئے تھے؟ خواہ کہتا کہ آپ ثواب جاری کریں، اور خواہ ہو سکتا کہ غیر شرعی فلاں کام کروں، اس کا یہ ڈیتھ کے بعد اس خواب فوت شدہ لوگوں کا بات کرے خواب. اب میں دن بھر میں اتنے خواب کبھی کبھی تو پورے خواب میں تقریر. اچھا خواب میں آدمی مطلب یہ خواب ہے نا، خواب میں غلط خود ہی اپنے آپ کو خواب میں یہ کہاں سے یہ آپ سوچ اللہ کا خواب بیان کر سے کیا کرتے ہیں آپ لوگ بتے اور مر گیا اتنی محبت تھے. جھوٹے خواب لوگ بہت عام دن کا حصہ خوابوں میں خواب دیکھ خوابوں میں. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کلیئر ہوگی کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لیکن سملارٹی نہیں یاد رکھ، ایکوالٹی تو دونوں ایکول یاد رکھ. جہالت میں، دور جہالت میں، اور اس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اس زمانے میں عورت کے ساتھ ساری دنیا میں بہت ہی بدترین سلوک ہوتا تھا، یاد رکھیے، اور آج بھی ہوتا ہے، میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور ایسا عجیب و غریب سلوک کی کسی کو انتہا نہیں. جیسا کچھ سویلائزیشنز میں، کچھ کلچرز میں عورت اور مرد کا مقام برابر نہیں ہوتا، اس حد تک کہ اگر مرد نے کوئی جرم کیا تو کبھی کبھار سزا اس کی بیوی کو دے دی جاتی ہے، مطلب عورت سزا کو بھگت لیتی. یہ ہوتا کچھ ملکوں میں اور کچھ کلچرز میں. تو یہ حال تھا کہ اگر مرد خون کر دے تو وہ اپنے بدلے ایک عورت کو دے سکتا تھا کہ بھائی اس کو ختم کر دو اس کے بدلے، تاکہ ہمارا وہ بدلہ لے لیا جائے. اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب میں آئے اور اب مبعوث کیے گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو چنا، تو تب عربوں کا کیا حال تھا. میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے کہ دور جہالت میں جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ لے جا کے کنویں میں پھینک کر آ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کو جب دفنانے میں لے گیا تو ہوا یہ کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، مطلب سب کو پیدا ہوتے دفنا دیا، اس کو میں لیٹ ہو گیا اور یہ بڑی ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جب میں اس کو دفنانے لے گیا تو جب میرے ساتھ وہ چلی تو پوچھنے لگی مجھ سے کہ کہاں جا رہے، لیکن بات کرنا شروع کر دی، مجھ سے پوچھنے لگی کہاں لے جا رہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی میں نے اس کو دفنایا اور وہ آخر تک مجھے چلاتی رہی، آواز دیتی، اور میں دفنا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو خطا رونے لگے، وہ صحابی بھی زارو خطا رونے لگے. کہا کیا اب میری معافی ہے جو گناہ میں نے کیا، اس کے لیے کوئی میرے لیے اب ایکسپیشن جس کو بولتے معافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اسلام جو ہے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری کی روایت آتی ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 8 بیٹیوں کو دفنایا. 8 اسلام سے 8 بیٹیاں پیدا ہوئی، 8 کو لے گیا اور زمین کے اندر دفنا کر واپس آیا. 8 اندازہ لگا 8 بیٹے. تو یہ حالت تھا یا یہ سماج تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج میں آئے. عورت کا یہ مقام تھا کہ پیدا ہوتی، سب تو نہیں مارتے لیکن میجورٹی لوگ ان کو مار دیتے کیونکہ ان کو غیرت آتی. غیرت سمجھ، بیٹی کی وجہ سے ان کو ہتک محسوس، برا لگتا، برا لگنے سے ان کو غیرت جاگ جاتی. حالانکہ یہ بے غیرتی تھی لیکن وہ غیرت سمجھتے، اس کو اچھا سمجھتے اور بیٹیوں کو دفنا دیا کرتے تھے. یاد رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، نبی بنتے ہیں، اور نبی بننے کے بعد آپ عورت کو کیا مقام دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص 3 لڑکیوں 2 لڑکیوں اگر اس کی پرورش کر لے اور اس بیٹی کو تندرستی اور خوشحالی کے اندر صبر کے ساتھ لے کر چلے تو وہ میرے ساتھ جنت میں یوں رہیں گے، مطلب بہت قریب ہے. سمجھ رہا؟ 3 کے لیے بھی کہا بشارت بولتے ہیں، 2 کے لیے بھی کہا اندازہ لگائے. وہ قوم جو لڑکیوں کو دفناتی تھی اس میں ایک نبی آتا ہے اور وہ ایسا سوشل چینج لے کر آتا ہے، ایسا سوشل ریفارم لے کر آتا ہے کہ آج 1450 سال ہو گئے دنیا میں لڑکی کو عرب مارتے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ خصوصاً لڑکی کو مارا جاتا ہے، لیکن عموماً مسلمانوں میں اور عربوں میں لڑکی کو مارا نہیں جاتا، بالکل نہیں مارا جاتا. اب میں عربوں کو کیوں خاص کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے پاس حال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑکی ہو تو وہ افسوس جتاتا. پریکٹیکلی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو عرب مالک کو پوچھیں گے آپ کو کتنے بچے ہیں تو آپ بولیں گے 2 لڑکے 3 لڑکے، بولیں گے لڑکی نہیں ہے کیونکہ لڑکی سے گورنمنٹ کے انسینٹیو ملتے ہیں، اس کی بینیفٹ ملتے ہیں، اس کو فائدہ دیا جاتا ہے، اور کہیں وہ ہے لڑکوں پہ کچھ نہیں ملتا. تو آج بھی ان کے پاس لڑکی کو مارا نہیں جاتا عموماً. اور ہمارے کلچر میں بھی ہند پاک جس کو کہیں گے جو میجورٹی آبادی ہوتی ہے، سبحان اللہ، مسلمانوں نے بھی غلط راستے کو اختیار کیا لڑکیوں کو مارنے کے، بٹ الحمدللہ دوسرے قوموں کے مقابلے میں لڑکی کا نہیں مارا گیا جتنی دوسری قوموں نے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا لڑکی سے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دین ہے اس امت کو. لڑکی سے اور لڑکی کے جتنے ٹائپ ہو سکتے، ماں ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، نواسی ہونے کے ناطے. آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کی بیویوں سے محبت، آپ کی اپنی بیٹیوں سے محبت، آپ کی اپنی نواسی سے محبت، سب سے آپ دیکھیں گے تو ایک محبت لڑکیوں سے یا عورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اور ایک سوشل ریفارم اور چینج لایا تھا کہ ایسے سماج میں. اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ نیک عورت. اس لیول پہ لا کر عورت کو کھڑا کر ماں ہونے کے ناطے کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. ماں کے درجے کے تعلق سے یہ بیان کر دیا کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ پہلی خدمت کا حقدار کون؟ تو کہا تیری والدہ. کہا دوسرا کون؟ تو کہا تیری والدہ. تیسرا کہا کون؟ تیری والدہ. چوتھا کہا کون؟ تو تیرا والد. تو گویا گولڈ میڈل گیا والدہ کو.
سلور میڈل گیا والدہ کو، برونز میڈل گیا والدہ کو، بیچارے والد کو تو فورتھ کیا بولے گی، کنسولیشن پرائز، پارٹیسپیشن پرائز، کیا بولے گی، 3 درجے اوپر لے کے چل گیا۔ تو یہ عورت ہی نا ایک ماں بھی، تو ماں کے بارے میں یہ کہہ دیا، بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا، عورت کے بارے میں کہہ دیا کہ سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے تو وہ نیک عورت ہے، تو گویا سب سے بہترین چیز عورت کو خراب دے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سب سے اچھی چیز میں جب بگاڑ آتا ہے تو سب سے خطرناک چیز وہی بن جاتی ہے۔ کامن چیز ہے، الیکٹریسٹی ہے، کتنے فائدے دے رہی ہے آپ دیکھیے، لیکن نہیں اگر انگلیاں ڈال دیا اس کے اندر تو جتنی فائدے مند چیز ہے اس کا مضر اثر بھی اتنا خطرناک بتاتی ہے کہ آدمی اگر کرنٹ کا ایک سرٹن لیول پاس ہو جائے اس کی باڈی میں سے تو جگہ پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اچھی لیکن نقصان بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہر اچھی چیز کا بگاڑ بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیں اس بات کو آپ سمجھے۔ تو حدیثوں میں جو عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فلاں کا بگاڑ عورتوں سے شروع ہوا، یہ قوم میں عورتیں، تو آپ برا مت لگنے دیجیے، بتایا جا رہا ہے کہ جب اچھائی والی چیز بگڑ جاتی ہے تو برائی سب سے زیادہ اسی سے پھیلتی ہے۔ جیسا گورنمنٹ محکمات ہے، ڈپارٹمنٹ سے، وہ اچھے کام کے لیے، لیکن اگر وہی برائی کرنا شروع کرے تو کتنا نقصان ہوگا پورے سماج کو، پورے سوسائٹی کو، پورے شہر کو۔ سیم ہے میرا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ فرماتا اور کہتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 تھی، اللہ نے فرمایا جو کوئی نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مگر ہو وہ ایمان والا تو ہم دنیا کی اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ مرد ہو یا عورت، فرق نہیں کیا کہ مرد کو دیں گے عورت کو نہیں دیں گے، عورت کو بعد میں دیں گے عورت کو آدھی دیں گے، عورت کو کم دیں گے، نہیں، اس کو حیات طیبہ اچھی زندگی دیں گے۔ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کو دنیا کے بعد کی زندگی میں تو بہترین بدلہ اس عمل کا جو دنیا میں کیا تھا دیا جائے گا۔ تو دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، کس کی؟ مرد کی بھی اور عورت کی بھی۔ کون؟ جو ایمان لائے اور اچھی، ڈفرینسیشن نہیں کہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بات بیان کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں آسان ہے اور بہت آسان ہے۔ صرف 4 کام کرنا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت کیا ہے؟ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور رمضان کے فرض روزے رکھ لے، پھر فرمایا رمضان کے فرض روزے رکھ لے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور پھر فرمایا اور شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے روز قیامت کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ 4 ہی کام بتا، پہلا نماز قائم کرے، دوسرا روزے رکھے، تیسرا شرمگاہ کی حفاظت کرے، چوتھا شوہر کی اطاعت کرے۔ بس یہ 4 کام کرے، اسے آواز دیا جائے گا، پکارا جائے گا، جنت کے جس دروازے میں سے اندر جانا چاہے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ تو اسی روایت کی بنیاد پر میں اکثر اپنے لیکچر میں کہتا ہوں عورت کا جنت میں جانا مردوں کے مقابلے میں زیادہ آسان، کیونکہ ان کو ساری کرائٹیریا بتائے گا۔ مردوں کو تو حالات، سماج، زمین، زمانہ، ماحول کے حساب سے بہت سارے کرائٹیریا ایک ایک لگتے جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو اگر ہم بولیں گے نہیں عورت مرد برابر ہونا چاہیے تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم مشکل میں آ جائیں گے، ہے نا۔ عورت مرد برابر ہونا چاہیے تھا تو ماں کا مقام بھی 3 درجے بڑھانے کے بدلے 2 درجے گھٹانا پڑے گا، دونوں کو برابر کرنا پڑے گا۔ تو نہیں، اسلام نے دونوں کو دیا، کمانے کے معاملے میں مردوں کو مقام دیا، ہے نا، ولادت کی وجہ سے عورت کو مقام، ماں کو مقام دے دیا۔ آپ سمجھ رہے نا، مطلب اوور آل دونوں برابر ہے، لیکن اس کا مطلب ہر جگہ سملر رائٹس نہیں ہوں گے، الگ الگ دیے، جس کو جس چیز کی ضرورت جہاں کی اس کو وہ چیز، اس بات کو سمجھنے کی بہرحال ہمیں ضرورت ہے۔ آئیے اسی طرح اب اسلام عورت سے کیا چاہتا ہے، جو آج کا ہمارا عنوان ہے، اسلام عورت سے وہی چاہتا ہے جو مردوں سے چاہتا ہے، اس میں کچھ بھی الگ نہیں، کچھ بھی الگ نہیں ہے۔ نہیں بھائی، اسلام میں ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کمتر معاملہ ہوگا، بدتر معاملہ ہوگا، مردوں کے لیے بہتر ہوگا، مرد اونچے ہوں گے عورتیں نیچی ہوں گی، مردوں کی جنت اوپر ہوں گی عورتوں کی جنت نیچی۔ وہی چاہتا ہے عورتوں سے جو مردوں سے چاہتا ہے، جیسے کہ عقیدہ توحید پر قائم رہے، عبادتوں کو کرتی رہے، معاملات میں درست رہے، اچھے اخلاق کی حامل ہو، ساری باتیں کامن ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کچھ جگہ، کچھ مخصوص جگہ پر کچھ مخصوص الگ ذمہ داریاں ان کو دیتا ہے، مردوں کو بھی مخصوص دیتا ہے، ایسا کما کے لانے کی ذمہ داری مرد کی ہے تو اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، اور مخصوص جگہ مخصوص ذمہ داریاں، لیکن ان جنرل اوور آل کہیں تو دونوں سے وہی چاہتا ہے کہ دونوں جنت میں جائے، یہ عمل، لیکن مخصوص جگہوں پر مختلف ذمہ داریاں الگ الگ دونوں کی دی گئی ہے، تو وہ الگ کیا ذمہ داریاں میں وہ رکھوں گا، باقی کامن چیزوں کو میں نہیں رکھوں گا۔ کہ اسلام عورت سے کیا چاہتا ہے، کامنلی ساری چیزیں چاہتا ہے، عقیدہ توحید میں قائم رہے، عبادت قائم کرے، اخلاقیات کے معاملے میں اچھی رہے، اور اس کے معاملات وہ سب کامن ہیں، لیکن تھوڑی سی ذمہ داریاں کہاں لگے انشاءاللہ وہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا یاد رکھیں۔ اسی طرح اس سے پہلے کہ میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، عورت جو ہے، عورت ہونے کے ناطے اس کے مختلف رولز ہوتے ہیں سماج میں، لیکن 4 کردار ایسے ہیں، 4 رول ایسے اس میں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے رولز ایسے ہوتے ہیں سماج میں، اس میں بہت اثر انداز ہوتی ہے، مطلب ٹو مچ انفلوئنشل ہوتی ہے اس مقام پہ جا کر۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ماں کا مقام، دوسرا بیوی کا مقام، تیسرا بہن کا مقام، چوتھا بیٹی۔ یہ 4 رول میں بہت انفلوئنشل ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک ہی عورت ہو سکتی ہے، وہ ماں بھی رہتی ہے، وہ بیٹی بھی رہتی ہے نا، ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے رول ہیں، اس کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، بہت سارے رول ہیں، لیکن یہ 4 ایسے مقامات ہیں جس میں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے،
بہت زیادہ اثر رکھتی ہے تو اس اثر کا عورت صحیح فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک، آئیے مثالیں دیتا ہوں. ماں ہونے کے ناطے کتنا اثر انداز ہوتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایمان لائی، ان کے شوہر ابو انس ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے، اب ایمان نہیں لائے تو شوہر گھر آئے اور گھر آ کے کہا کہ تم تو بے دین ہو گئی ہو، اسلام قبول کر لے، بے دین ہو گئی. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے نہیں آئے تھے، یہ مدینے میں اسلام قبول کر چکی تھی پہلے سے. تو کہا تم تو بے دین ہو، لیکن میرے بچے انس کو تم بگاڑنا مت. تو ان کے نزدیک یہ بے دینی تھی. تو والد نے انس کو کہا کہ تم جو اپنی والدہ کی بات نہیں مانو گے، لیکن انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے حکم دیا کہ کہو بیٹے لا الہ الا اللہ. اور چھوٹے انس نے والد کے منع کرنے پر بھی ماں کی بات. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بچے باپ کی بنسبت ماں کی بات زیادہ سنتے. اس لیول تک ہوتا ہے کہ اگر امی کو کچھ کرنا ہے اور ابا کو شام میں نہیں بتانا ہے تو بنداز وہ کر لیتے اور بولتے بیٹے شام میں ابا کو کچھ نہیں بتانا. ابا شام میں آتے بولتے بیٹا آج کچھ ہوا تو بچے بالکل. بیوی تو بولتی سرتاج کچھ بھی نہیں ہوا، جیسا کچھ بھی آپ گڑبڑ مت. شوہر نے کچھ بولا نہیں کرنا، بیوی نے پھر بھی کر دیا. بچے بولے نہیں امی نے بالکل نہیں کی، بالکل گھر رہی تھا جیسا آپ نے. یہ بات ہم بالکل کامن نہیں جانتے، کوئی دو رائے کسی کی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا اور پانی میں غرق ہو گیا. پھر تو ہم جانتے ہیں ان کی بیوی ایمان نہیں لائی. تو بچے آپ دیکھ رہے ہیں باپ کے بنسبت ماں کی، یہ بہت اہم رول ہے، اس کو عورت کو صحیح سے نبھانا. دوسرا اس کا کردار ہے ماں ہونے کے بعد یاد رکھیے وہ ہے بیوی ہونے کے ناطے. بیوی ہونے کے ناطے بھی عورت بہت زیادہ انفلوئنشل ہوتی ہے. شروعاتی دور میں ایک مرد پر اور بعد میں پورے خاندان پر. شروعات ہوتی ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، پھر تھوڑے دن بعد اس کا شوہر اس کا سننے والا بن جاتا. پھر وہ لیول آ جاتا ہے کہ اپنے ابا کو اپن خود دیکھے سمجھ میں آتا امی کتنی سنتے، تو اب زیادہ اس میں ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور لوگ بولتے نہیں ہے تو الزام ہے عورتوں پہ، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اب جو سماج میں چل رہا ہے ابا کے بولے ابا یہ کرنا ہے تو ابا بولتے بیٹا، تو آپ امی سے ہی پوچھ لیتے بولتے ابا سے پوچھنے کی ضرورت ہے. اتنا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے ایک زمانے. اور ہم سب جانتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو بہت بڑی بڑی باتیں سماج میں کرتے ہیں، ماحول میں کرتے ہیں، معاشرے میں کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کے بارے میں بولتے ہیں ایسا بولتا ہوں بیوی کے سامنے تو اس کی آواز ہی نہیں نکلتی. انفلوئنس اثر بول رہا ہوں اتنا رکھتی ہے. اس اثر کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں فرعون جیسا ظالم بادشاہ بھی جب موسیٰ علیہ السلام پانی کے ذریعے بہ کر آ گئے، اس کو جب اٹھا لیا تو فرعون سے کہا اے فرعون، چونکہ فرعون نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دینا. اور یہ بچہ اپنی فیچر سے، اپنے ہاؤ بھاؤ سے، چہرے سے پہچانا جا رہا تھا کہ قبطی مصری بچہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے. لیکن آسیہ نے کیا کہا اپنے شوہر سے اے فرعون اس بچے کو ہم پال لیتے رکھیں، اس کو ختم مت کر، ہو سکتا ہے تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کو اپنا بیٹا بنانے بڑا ہونے. اور فرعون جیسا ظالم بادشاہ جس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو مار دیں، اپنی بیوی کی بات سن لیا اور وہی بچہ اس کے زوال کا ذریعہ بنا. اسی کے محل میں پلا، اسی کے محل میں بڑا ہوا اور اس کے زوال کا مطلب اس کو حق کی دعوت دی گئی، نہیں مانا، اس کا زوال آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں بیوی کا. دوسری جگہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ جب ابو انس کا انتقال ہو گیا. اب ابو انس کا انتقال ہو گیا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا تو ابو طلحہ غیر مسلم تھے اور جب انہوں نے رشتہ بھیجا مشرک رشتہ بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ ایسے انسان تو نہیں کہ رشتہ جھٹلایا جا سکتا، مطلب انکار نہیں کر سکتے، اتنا اچھا آدمی ہے، لیکن مشرک بھی ہے ساتھ اور مشرک سے مومن کا نکاح نہیں ہوتا ہے. چلو آفر دے کے دیکھتے. انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ چونکہ تم مسلمان نہیں ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں تم سے نکاح نہیں کرتا. تو کہا اس کے لیے کیا کرنا ہو؟ تو کہا اگر تم اسلام لا لو تو یہی تمہارا مہر ہوگا میرے لیے، میں کچھ نہیں مانگوں گی، مہر میں رقم مانگتے، کہا میں کچھ نہیں مانگوں. اور ابو طلحہ نے اس دعوت پر اسلام قبول کر لیا. اور لوگ کہتے ہیں ام سلیم سے زیادہ بہتر مہر ہم نے کس کا نہیں دیکھا کہ شوہر کا اسلام ہی ان کا مہر. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بھی واقعہ ملتا ہے. بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے کیا اثر ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ گئے، وہاں کسی سے ان کی جنگ ہوئی، جنگ میں لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ پکڑے گئے. جو لوگ پکڑے گئے اس میں ایک عورت بھی پکڑے گئی. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دائی حلیمہ کی بیٹی ہے، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، ان کا نام شیمہ سعدیہ، الفاظ آتے ہیں حدیث کے اندر، یہ آپ کی رضائی بہن ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے خاتون کو دودھ دیا تھا تو یہ رضائی بہن ہوتی ہے. اور رضاعت بھی ویسے رشتے جوڑ دیتی ہے جیسا خون رشتے جوڑ دیتا ہے، پیدائش رشتے جوڑ دیتا ہے. مطلب وہ جو رضائی عورت ہے جس کا دودھ پیا اس بچے نے، اس کا شوہر ان کے والد جیسا، اس کا بھائی اس کے ماموں جیسا، اس کا سمجھے نا، اس کے شوہر کا مطلب بھائی اس کے چچا جیسا، پورے خون کے رشتے جیسا ہو جاتا. اس کی بہنیں خالہ ہو جاتی، شادی نہیں ہوتی اس کی بچیوں سے. تو کہا آپ کی رضائی بہن ہے، سگی بہن تو آپ کو تین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا بہت چند لوگوں کے لیے آپ نے اپنی چادر نکالی. آپ نے اپنی چادر نکالی جو عربوں میں سردی کے دنوں میں عموماً کپڑوں پہ رکھی جاتی، چادر بولی شال، آپ نے بچھا دی اور کہا یہ خیر خیریت، حال چال پوچھا. پھر کہا ہمارے ساتھ چلوں گی مدینہ یا واپس جاؤں گی اپنے قبیلے میں؟ تو کہا نہیں میں واپس جاؤں گی. تو ان کو تحفے میں بکریاں دی اور بھیجا دیا. بہن کی عزت دیکھی، وقار دیکھی. یہ سب جانتے ہیں بہنوں کا مقام ہوتا ہے، بہنیں اس مقام کا صحیح سے، ورنہ ہمارے پاس یہ مقامات غلط ہے. چوتھا دیکھتے ہیں ہم، یاد رکھیے وہ بیٹی ہونے کے ناطے. اور بیٹیاں باپ پہ کتنی اثر انداز ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں، مردوں پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. بیٹی ہونے کے ناطے باپ پہلے بیٹی کے لیے پلاننگ کرتا ہے، ایجوکیشن میں پہلے اس کے لیے پلان کرتا ہے، گاڑی لینا تو بیٹے سے پہلے بیٹی کی پلاننگ ہوتی ہے، سیفٹی سیکورٹی کا ہو تو بیٹی کی پلاننگ پہلے، ہر چیز میں بہرحال وہ کرتا ہے. بہرحال یہ مقامات کا عورتیں صحیح فائدہ ہوتا ہے.
چلیے آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بہت اہم پوائنٹ ہے. ایک عورت کی اصلاح ایک نسل, لوگ کہتے ہیں ایک عورت کی اصلاح ایک فرد ایک خاندان کی, میں خاندان نہیں مانتا, میں کہتا ہوں ایک عورت کی اصلاح ایک نسل, سمجھتے ہیں, جنریشن, ایک نسل کی اصلاح ہوتی, اور ایک عورت کا بگاڑ ایک نسل کا بگاڑ ہوتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے, عورت جو ہے ایک فرد نہیں ہے. جیسا ایک آدمی کی اصلاح ہوگی, وہ سدھر گیا, ایک فرد ایک انڈیویجل سدھرا, ایک عورت سدھر گئی, اس کا مطلب ایک نسل سدھر گئی. یہ چیز سمجھیں. آئیے پہلا کام جو اسلام عورت سے چاہتا ہے, وہ پہلا کام کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو اسلام چاہتا ہے, ویسے تو کامن ساری چیزیں چاہتا ہے جو مردوں چاہتا ہے, لیکن اسپیشل کیا ہے؟ پہلی چیز بچوں کی تربیت. یہ پہلا رول ہے, پہلی چیز ہے جو اسلام عورت سے چاہتا ہے کہ بچوں کی تربیت عورت اچھے انداز سے, یہ اس کی سب سے اول اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ رول ہے. عورت کما بھی سکتی ہے, عورت بزنس بھی کر سکتی ہے, عورت یہ بھی کر سکتی ہے, عورت بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن اس کی بڑی ذمہ داری میں سب سے اول ذمہ داری ہے آنے والی جنریشنز کو بڑھانا اور ان کی تربیت کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس کا جو ادا کرتی ہے. اسی لیے عورت کو ہمارے پاس بھی ہندی زبان میں سنسکرت جننی کہا جاتا ہے, اسی سے نسلیں چلتی ہے. عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے, اور ام کہتے ہیں جڑ کو, ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں, اور ام کہتے ہیں جڑ کو. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا, قرآن کی جڑ کہا گیا, اس کی جڑ. اور آپ کو پتا ہے جڑ جیسی ہوتی جھاڑ ویسے ہی آتا ہے, جڑ جتنی مضبوط ہوتی جھاڑ اتنا مضبوط, جڑ جتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہوتی جھاڑ اتنا زیادہ تناؤ اور بہترین ہوتا. تو وہ نسلوں کو چلاتا ہے, اس پہ اگلی نسلیں ڈیپینڈ ہے. تو تربیت سب سے پہلا کا موسٹ امپورٹنٹ رول ہے, یاد رکھیے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورۃ تغابن میں یہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے. ظاہر سے تو عورت کے لیے بھی آزمائش ہے, تو اس کو ان آزمائش سے گزر کے اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے, اور زبردست تربیت کرنا ہے. اسی طرح یاد رکھیے اچھی تربیت کے فائدے اور بری تربیت کے نقصان ہیں. آج ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں ساری عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ بچوں کی تربیتوں کو معاملہ ہی نہیں. بچے پیدا ہونے کے بعد بہت ہی بیسک ایج سے ان کو کیا کیا جاتا ہے, بیبی سٹرز پال لیے جاتے, رکھ لی جاتے. جاب عورتیں آتی ہیں گھر میں, یا آپ بچے کو لے جا کے ان کے گھر دیتے ہیں, اور وہ بچے کو پالتی ہے, سنبھالتی ہے, رکھتی ہے, پھر وہ اسی کے پاس رہتا ہے, اسی کے پاس سے اسکول جانا شروع کرتا ہے, اسی کے پاس وہ کرتا ہے. جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بولتا ہے ہاں یہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے. آتا ہے, ملتا ہے, کرتا ہے, کبھی ساتھ بھی رہتا ہے. 16 سال کے ہو تو پھر ان کو نکال دیا تھا گھر سے, کہا تھا الگ رہو, یا پھر ہمارے گھر میں رہو تو کرایہ دو. سمجھ رہے ہیں, کرایہ لیا جاتا ہے. 16 سال کے بعد کرایہ لیتے ہیں, نہ دے تو بچوں کو ہکال دیتے ہیں. یہ حال, کیونکہ عورتیں بھی کماتی, مرد بھی کماتے, سارے لوگ. میں کہہ رہا ہوں عورت کما سکتی ہے, اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اگلی نسلوں کو. اگر ساری عورتیں کمانے لگے تو پھر اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟ جنریشن برباد اور خراب ہونا چالو ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. اس کردار کو ویسٹ نے چاہا جتنا ایکوالٹی کے نام پہ, لبرلائزیشن کے نام پہ, فریڈم کے نام پہ کیا, آخر یہاں گھٹنے ٹیکنے پڑے. ان کی نسلوں کی تباہی کو آج وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, کیونکہ عورت کو انہوں نے سب کچھ برابر کے نام پہ سب کچھ ایسا کر دیا کہ پیدا بھی وہ کرے, کام بھی وہ کرے. کیسا ہو سکتا ہے, پاسبل کیسا, یہ میں بھی نہیں سمجھ پاتا ہوں. امپاسبل ہو جاتا, ہائیلی امپاسبل. بہرحال تربیت ایک اہم کردار ہے, یاد رکھیں. تربیت کے فائدے ہیں, تربیت نہ کرنے کے نقصان ہیں, آپ سب دیکھ رہے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک زمانہ تھا لوگوں نے صرف بچوں کو مارنا ہی ان کی تربیت کا پارٹ سمجھ لیا تھا, مردوں نے بھی اور عورتوں نے. زمانہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم, میں نے دیکھا. استاد جو مارتے بہت اچھا پڑھا, ابا جو پیٹتے اور دھوتے بہت اچھا کام کرتے, اماں جو ایک دم سختی کرتی بہت وہ ہے نا. واقعہ سنا آپ نے, ابا لکڑی سے مارتے, بیچ سے ٹخنوں کو سجا دیتے, لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا, لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑا. تو ایک زمانہ تھا بچیوں کو مارنا تربیت کا حصہ سمجھا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیلنج سے کہہ رہا ہوں, بچوں کو مارنا تربیت کا کوئی پارٹ ہے. ہاں ڈراؤ دھمکاؤ, مارو مارو, تربیت کا پارٹ نہیں. اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دے, یہ تربیت کا پارٹ ہے, ایسا ایسا کیا نہیں کیا, تک نہیں کیا بچوں. بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات نہیں بتا دو اپنی ماؤں کو, میری بہنوں کو, جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, ایک زمانہ تھا نسلیں 100 سال میں بدلتی, ایک زمانہ ہے نسلیں 50 سال, مطلب زمانہ 50 سال میں چینج ہوتا تھا. ایک زمانہ ہے زمانہ 25 سال میں بدلتا تھا. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آج کا زمانہ 10 سال اور 5 سال میں بدل جائے. اگر آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ پیچھے رہ گئے, یاد رکھیے. اور اگر آپ پیچھے رہ گئے تو آپ کی نسلوں کو آپ نے چھوڑ دیا بگاڑ کے لیے, اب آپ ان کی اصلاح نہیں کریں. بہت ضروری ہے مسلم خاتون کو اپ ٹو ڈیٹ رہے, تاکہ وہ اپنی نسل و جنریشن کی مدد کر سکیں, اور اپنے بچوں سے بہت کلوز رہے, بہت کلوز رہے. کتنا کلوز, میں مثال دوں آپ کو, اتنا کلوز جتنا واٹس ایپ سے بھی نہیں, اس سے زیادہ. کیونکہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں, بچہ اسکول سے آ رہا ہے, وہ خوشی سے آ رہا ہے, ملنا چاہ رہا ہے, جا اندر جا, تیرے ابا کے میسج آئے پڑھ کے, وہ بیچارہ پریشان ہے, باہر سے آیا, مجھے کو ویلکم نہیں, ابا کے میسج چالو ہے. خالہ سے بات کر رہے آپ, اس کی خالہ سے, اپنی بہن سے, اور وہ بیچارہ اسکول جانا چاہ رہا, کپڑے اس کو چاہیے, سکھانا چاہیے, آپ کسی اور سے. تو ہے تو نزدیک, ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں, بچوں سے کیا وہ کلوز ریلیشن شپ ہے آپ آج نہیں آتا. اور جتنا ماں سے بچے دور جائیں گے, یاد رکھیے اتنی نسلیں آپ سے دور جا رہی ہیں. بہت کلوز ریلیشن شپ رکھیے اس میڈیا کے دور میں, کیونکہ انٹرنیٹ, ٹی وی, میڈیا نے ہمارے پاس نسلوں میں ایسا بگاڑ لایا ہے جو بگاڑ کے بارے میں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
اب مسلم خاتون کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بگاڑ کو سمجھ ہی نہیں رہے کیا چل رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے سب گلی گلی جیسا پہلے چلتا تھا، ساری چیزیں ویسی چل رہی ہے، بس بچوں کو خالی دیکھتے رہنا اور وہ خود بڑے ہوتے رہیں گے اور بڑے ہو کے تناور درخت بن جائیں گے، اچھے اچھے پھل اور پھول دینا چالو کر دیں گے، بس ہم دنیا سے آنکھ بند کر کے بس چلے جائیں گے، بس یہی تمناؤں پہ زندگیاں گزر رہی ہیں۔ آپ آئیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیے، پوری زندگی بچوں کے ساتھ گزاری، خود نبی ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ان کی موت کے وقت کا اللہ رب العزت نے قرآن میں بیورا کیا، ذکر کیا اور کہا کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، کیا کہا انہوں نے اپنے بچوں سے، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو، فکر دیکھیے عقیدے کی، تو کہا ہم آپ کے رب، ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب، ایک رب کی بات، مرنے تک فکر چل، بچوں کی فکر چل، اور سب بچے بڑے تھے، آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام ہی چھوٹے تھے کیونکہ ان کے بچوں 11ویں نمبر آتا تھا، جب ان کو پھینکنے گئے تھے پورے معلوم پلاننگ آپ کو کیے تھے انہوں نے، تو کتنے بڑے بچے ہوں گے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا ہوں گا، سب پوچھ رہے میرے بچوں کس کی عبادت، تو اتنا کلوز ریلیشن شپ آج ہے کہ ہمارے پاس کالج میں باپ مر بھی رہا تو بچے پیر کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کیونکہ وہ ریلیشن ہی نہیں رہا زندگی میں، کوئی پیر دبانا، سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت کرنا، سینے سے لگنا، کیونکہ سینے سے نا باپ نے زندگی بچپن میں لگایا تو بچے بڑے ہو کر انہوں نے کسی کا کیسا کرا، وہ ریلیشن کلوز ہو جائیے بچوں اتنے قریب کی جس کی کوئی انتہا نہیں آئی، اور بچوں کا تعلق اپنے رب سے ایسا جوڑ دیجیے، عقیدے میں ان کو ایسا مضبوط بنا دیجیے کہ بس اتنی آندھیاں طوفان کی کیا ہے وہ بچہ اپنے عقیدے پہلا کام کرے۔ دوسرا کام جو عورت سے اسلام چاہتا ہے وہ کیا معلوم، اپنی حفاظت کرے اور اس کے لیے کچھ احکامات دیتا ہے، اپنی حفاظت کرے اس کے لیے اسلام کچھ احکامات دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ پردہ کرے اپنی حفاظت کے لیے، اور یہ حکم یاد رکھے اس کی چوائس سے ہے، بائی فورس نہیں، اللہ تعالیٰ عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے، حکم تو ہے جگہ بالکل، لیکن یہ بائی چوائس اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، اس پہ زور زبردستی، اس لیے کہ اسلام میں کوئی عورت اگر پردہ نہ کرے تو کوئی سزا دنیا میں نہیں سنائی جاتی یا دی نہیں جاتی، تو یہ حکم تو ہے اللہ کا لیکن بائی چوائس، اس بات کو سمجھے، اور یہ کس کے لیے ہے، آپ کی حفاظت، سمجھ رہے آپ، تو ویسٹ میں اور میڈیا نے کیا بتا، عورت مظلوم ہے، عورت ظلم تلے دبی ہوئی ہے، مسلم عورت پریشان ہے، مسلم عورت قید بند ہے، قید میں مطلب جیل میں ہے، مسلم عورت جو ہے برقعے کے پیچھے ڈال دی گئی ہے، تو یاد رکھیں برقع، حجاب، عمار، جلباب اور چادر جو آپ ڈالتے ہیں، جو بھی آپ کورنگ کرتے ہیں اپنی زینت کو چھپانے کے لیے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے لیکن آپ کی چوائس سے ہے، کوئی آپ کو اس معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ اور حجاب کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حجاب پرائیویٹائزز سیکشوالٹی آف اے ویمن، حجاب جو ہے ایک عورت کو مخصوص کر دیتا ہے، اس کی سیکشوالٹی کو عورت کی اس کو مخصوص کر، اور کس لیے کرتا ہے، اس کے ہسبینڈ کے لیے خاص کر، اور حجاب کیا کرتا ہے، حجاب اس کی خوبصورتی کو، اس کی بیوٹیفیکیشن کو مخصوص کر دیتا ہے، پرائیویٹائز کر دیتا ہے اس کے محرمات کے لیے، محرم سمجھتے نا، محرم اس کا والد سگا، اس کا سگا ماموں، اس کا سگا چاچا، سگے بھتیجے، سگے بھانجے، سسر اس کا، ان کے لیے خاص کر دیتا ہے، سمجھ رہا بات، تو حجاب جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، پردہ جو ہے وہ آپ کی چوائس ہے، آپ کی حفاظت ہے، دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے، اللہ کا حکم دنیاوی فائدے بھی لاتا ہے، لاتا ہی نہیں لاتا، دنیا میں لوگ ایڈ بنا رہے ہیں، یہ دیکھیے میری جلد اس کی باہر رہتی، اس کی اندر رہتی کپڑے کے، دیکھیے فرق، یہ سفید اور یہ کالی ہوتی، کیا کیجیے تو کریم لگائیے، ہم بولے کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ برقع پہن لیجیے، مسئلہ ختم ہو، آپ دھوپ سے پروڈکشن ہو جاتا ہے اور ایسے ویسے لوگوں سے پروڈکشن ہوتا ہے، ساری چیزوں سے ہم بالکل نیچرل، ٹھیک ہے، تو یہ عورت کی چوائس ہے، حجاب کہیں بھی زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھ، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے قرآن حکم دیتا ہے، ویسے مردوں کو بھی دیتا ہے، عورتوں کو بھی دیتا ہے، لیکن جو عورتیں ہیں اس لیے عورتوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے سورہ نور کے اندر، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن عورتوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، پہلا حکم یہ دیتا ہے، دوسرا حکم دیتا ہے غیر محرم سے بات چیت کرے تو لچک سے بات نہ کرے، یہ بھی آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے ہے، غیر محرم سے لچک سے بات نہ کرے، لچک والی بات سمجھتے نا، ایک عام بات ہوتی ہے اور ایک لچک والی بات ہوتی ہے، لچک سے بات نہیں کرنا ہے، بات کرنا ہے، بات کرنا حلال ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لچک والی بات نہیں کرنا ہے۔ تیسرا حکم دیتا ہے اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلے، اور اچھی بات ہے، دھوپ سے بچ جائیں گی، ماحول کی فتنے فساد سے بچ جائیں گی، برائی سے بچ جائیں گی، اور کیا کہتا ہے وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ ٹھہری رہو، ضرورت ہے تو جاؤ آؤ، منع کچھ بھی نہیں، لیکن جب ضرورت نہیں تو گھر میں رہو۔ اسی طرح گھر سے باہر نکلو تو کیا کہتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پردے کے حکم کے تعلق سے یوں فرما رکھا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے سروں پر چادریں ڈال لیں، ٹھیک ہے، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائے، فلا یؤذین، اور وہ تکلیف نہ دی جائے، ان کو ایذا نہ دی جائے،
تاکہ وہ پہچانی جائے کہ مسلم خاتون ہے، با پردہ خاتون ہے، با حیا خاتون ہے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی حکم تھا، عیسائیت میں بھی آج بھی حکم موجود ہے. آپ کرسچن ننس کو دیکھیے، فیس کور چھوڑ کے باقی ساری چیزیں آپ کے برقع سے کوئی اور اچھی کر لیتے ہو، سمجھ رہا، ساری چیزیں کرتے، سر کور، یہاں تک یہ کور، یہاں سے 2 پٹے آتے ہیں یہ کور کرتے، صرف یہ دکھتے، ہونٹ دکھتے، ناک دکھتے اور 2 آنکھیں، مطلب فیس کا اتنا حصہ چھوڑ کے سب کور کرتے ہو. جیوز کے پاس، یہودیوں کے پاس بھی یہ طریقہ ہے. ہمارے پاس انڈین کلچر کے اندر بھی بڑے بڑے گھونگھٹوں کا تصور تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، گھونگھٹ ڈال کے رکھنا کیا ہے یہ اسی کا تو پارٹ جو پہچانی جائے اور ایزن ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات کا حکم دیتا ہے. تیسرا کام جو اسلام عورتوں سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ حیا کو اختیار کرے. ویسے مردوں کے لیے بھی ہے لیکن کیونکہ عورتوں سے کیا ہے اسپیشل رکھا، حیا اختیار کرے. حیا لباس میں، حیا حرکت و سکنہ. کیونکہ یاد ہے کہ صرف برقع پہننے سے عورت حیادار نہیں ہو جاتی. حیا ایک انٹرنل کیریکٹر ہے ایک عورت. وہ برقعے سے ضروری نہیں ہونا برقع پہن کے لوگ کھیل رہے ہیں، برقع پہن کے سڑکوں بھاگ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. مطلب حیا ایک الگ ہی چیز ہے جو لباس میں، ادب میں، اخلاق میں، عقیدے میں، معاملات میں سب میں ہوتی ہے، لیکن خاص طور سے لباس میں، حرکات اور سکنات میں عورت کو حیا اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یاد رکھیے آج لوگ پردہ کرتے ہیں لیکن حیا غائب ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب دیکھیں بتاتا ہوں. اورنگ آباد میں ہے، ٹھیک ہے، با پردہ. بمبئی چلے گئے، چوپاٹی پہ وہ آدمی کو تو دیکھ کے پہچان لیا آپ کی تو اپنے فلاں صاحب ہے. اب پریشانی یہ ہو رہی کہ یہ 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، کون ہے ساتھ؟ مطلب یہ خاتون بغیر برقعے کی ہے. لیکن جب اورنگ آباد میں دیکھے تو ان کی بیوی کو تو کئی برقعے کے بغیر نہیں دیکھے. حیا نہیں، برقع ہے، پردہ ہے. حیا ایک الگ چیز ہے، یاد رکھ. حیا آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پردہ غیر محرم سے ہے، اورنگ آباد والوں سے نہیں ہے، ممبئی والوں سے بغیر پر نہیں. حیا یہ بتاتی ہے کہ پردہ غیر محرم سے، غیر محرم ممبئی میں بھی رہ سکتا ہے اور پکنک اسپاٹ پہ بھی رہ سکتا ہے، ٹورسٹ پوائنٹ پہ بھی رہ سکتا ہے، اورنگ آباد میں بھی رہ سکتا ہے، اپنے سسرال میں بھی رہ سکتا ہے اور میکے میں بھی رہ سکتا ہے. لیکن خالی پردہ اوڑھ لیتے ہیں اس لیے کہ بس چلو پردہ اوڑھنے کے کئی فائدے مل جاتے، منہ نہیں دھونا پڑتا، بال نہیں جمانا پڑتا، کپڑے کوئی دیکھتا نہیں تو بولے پردہ ڈال. نہیں، حیا جو ہے انسان کو اس کا ایک کیریکٹر ہے. اس لیے میں نے ایک صحابی دوسرے صحابی کو انصاری تھے، سمجھا رہے تھے بھائی اتنی حیا نہیں کرنا. مرد تھے حالانکہ بہت زیادہ حیا دار تھے، بہت زیادہ، اتنی حیا نہیں کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ دعہ، چھوڑ دے اس کو. فإن الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے، حیا ایمان کا حصہ. اور ایک روایت میں فرمایا ہے جب بے حیا ہو جاتا تو سمجھ رہا، تو لہٰذا حیا کو اختیار کرے. تیسری چیز یہ اسلام چاہتا ہے عورت. چوتھی چیز اسلام کیا چاہتا ہے؟ کبائر سے بچے اور اخلاقیات میں آگے بڑھے، اچھے اخلاق کی حامل ہو. کبائر سے بچے، مردوں سے بھی چاہتا ہے لیکن کبائر سے بچے اور اچھے اخلاق کی مالک بنے. اسلامی عورت سے چاہتا ہے، بد اخلاقی نہیں چاہتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے نا. قرآن کی سورۃ کی آیت ہی عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اسی طرح تکبر نہ کرے حکم دیتا ہے. اسی طرح خود پسندی سے بچے. خود پسندی سمجھتے آپ؟ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے شوہر جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں، میرے جیسا کلر کسی کا نہیں، میرے جیسا فلاں کسی کا، بھائی کسی کا نہیں، میرے جیسا گھر کسی کا نہیں، ہم جیسا کوئی دنیا کے اندر نہیں ہے، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. خود پسند ہے نا. ہم جیسا کوئی دیندار نہیں ہے، ہم جیسا کوئی پردے دار نہیں ہے اور حیادار نہیں ہے. کئی باتیں بہرحال آتی ہیں. اسی طرح جو ہے ریا اور دکھاوے سے منع کرتا ہے. آج ریا اور دکھاوے کا ایسا حال ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں. مطلب دیکھیے میں کسی بھی الزام نہیں ڈال رہا ہوں، یہ نیت کا مسئلہ. لیکن ایک خاتون ہے شادی میں جا رہی ہے، وہ کچھ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. تیار کرنا اچھی بات، لیکن نیت یہاں اصل جو کبھی نہ پہنے گا زیور یہاں پہنا جاتا ہے. اگر نیت یہ کہ اپنے آپ کو خوبصورت کرے ویل جائز، لیکن نیت یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کیا رکھتے لوگ دیکھ کے پہچانے. آپ سمجھ رہے بات؟ دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. ایک اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو پہنتے ہیں اچھی بات، لیکن اللہ نے دیا ہے آپ اس کو پہنتے اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ دیکھے اس کو، تاکہ آپ کا اسٹیٹس پتا چلے، ہے نا. دعوت میں اگر آج اتنی گرمی ہو رہی ہے، اسی کو چوڑیاں نہیں دکھ رہی، شوہر نے لا لی، ہم تو نہیں بول رہے تھے لیکن انہوں نے بولے 5 تولے تو لا ہی دیتا، بغیر بولے لا دی، ایک دم سرپرائز دی. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو جائز زیور پہننا، لیکن آپ کا مقصد زیور نہیں، ہوا، ریا، اسٹیٹس، شان، مقام بتانا یاد رکھے. اسی طرح دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ بہت کامن ہو جاتا ہے. جب اللہ کچھ نعمتیں دے دیتا ہے تو خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی بہن ہوں، فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، تو ایک الگ ہی معاملہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عاجز انسان رہو، اللہ نے جو عزت آپ کو دینا تھی وہ دینا ہی ہے، اگر کی کوئی آپ. اسی طرح جو ہے دوسروں کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، بہتان نہ لگائے، جو کہ بہت کامنلی ہو جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا آپ کرتے ہیں، لیکن کامنلی مرد بھی کرتے ہیں. لیکن عورتوں میں تو ایسا حال ہو گیا کہ کھانے کے ساتھ جس طرح سے اچار کام کرتا ویسا یہ چلتے رہتا باتوں کے. ہاں ان کا یہ ہونا بہت کمی نہیں انہوں نے، لیکن سر اللہ معاف کرے کیا بولا. اب ایک غیبت کر دیا آپ نے، باتوں باتوں میں ایک ڈال دی، وہ فلاں ہے نا بڈھی بہت ایسی تھی، فلاں تھی، ایسی تھی، اللہ معاف کرے. اور اللہ معاف کرے کہ ٹیگ کے ساتھ سارے
غیبت کے کام جائز کر لی، اللہ معاف کرے، مغفرات ہے، کس نے دیکھا اپنے پیٹ میں کیا فلاں کیا ہے، لیکن وہ تو اتنے فلاں تھے، ایسے تھے، اتنے گندے تھے، بد نظر تھے، فلاں تھے، چور تھے، اچکے تھے، ادھار لاتے تھے، سود خور تھے، ساری غیبتیں کرے، یاد ہے کہ اللہ معاف کرے بولنے سے معاف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، غلط، ٹھیک ہے، جو غیبت، بہتان، چغلی، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح غصہ، سخت مزاجی، اسی طرح بد زبانی، ان تمام چیزوں سے اسلام چاہتا ہے عورت پاک رہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر اس کی اگلی نسلیں ڈیولپ ہوں گی اور آگے بڑھیں گی، اور عورت ویسے بھی نرمی کے لیے جانی جاتی ہے، سختی کے لیے جانی جاتی ہے، انہیں پہچانی جاتی ہے، مرد کا سخت مزاج کامن ہے بہت، لیکن عورت کا سخت مزاج بہت ان کامن ہوتا ہے، لوگ اس کو سخت ناپسند، اور مرد کے سخت مزاجی سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا عورت کی سخت مزاجی سے، ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں، پانچویں چیز جو اسلام عورت سے چاہتا ہے وہ یہ ہے، صدقہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے، صدقہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے توبہ کرو اور کثرت سے صدقہ کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ حدیث کو لاتے، دیکھو اسلام کے نبی بول رہے عورتیں زیادہ جہنم، میں گھومنے گیا کہیں، میں نے وہاں دیکھا کہ فلاں بچے پڑھ کے بھی فیل ہو جا رہے ہیں، تو میں آ کے اپنے شہر میں بول رہا ہوں دیکھو ویسے اسٹڈی مت کرو، اس سے لوگ زیادہ فیل ہو رہے ہیں، تم لوگ ایسا پڑھو، تو اس میں انفارمیشن دے رہا ہوں یا برائی بیان کر رہا ہوں؟ میں ایڈوانس انفارمیشن دے رہا ہوں کہ وہاں جا کے پچھتانے سے اچھا یہاں سوچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی خبر دے رہے ہیں، عورت بری ہے بول کے نہیں دے رہے ہیں، عورت خراب بول کے نہیں دے رہے ہیں، کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہی ہے تو روکنے کے لیے بول رہے ہیں، تو ایڈوانس آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے تاکہ آپ پریکاشن لیں۔ تو کہا کہ میں نے تم کو زیادہ دیکھا، ایک ہوشیار عورت جو جانتی تھی کہ پوچھ لینا ضروری، کہا کیوں آپ نے ہم کو زیادہ دیکھا ہے، بتا دیجیے، عورتوں میں ہی بولا اور عورتوں نے تو کہا کیوں آپ بتا دیجیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں دو الگ الگ الفاظ ہیں حدیث کے اندر، پہلے اس میں فرمایا کہ تم لعنت ملامت زیادہ کرتے، اس لیے زیادہ جاؤ جہنم، لعنت ملامت سمجھتے ہو؟ کچھ ہوا کہ لعنت ہو ان پر، لعنت ہو ان کے بچوں پر، لعنت ہو ان کی بکری پر، لعنت ہو ان کی گاڑی پر، لعنت ہو ان کے ان پر، لعنت ہو ان کے شوہر پر، لعنت ہو ان سب پر، شروع ہو جاتے ہیں، اور لعنت کا بھی ایک پرٹیکولر طریقہ رہتا ہے، انگلیاں توڑ کے پتہ نہیں سے کیا ہوتا نہیں معلوم، دیتے ہیں لوگ آوازیں کر کر کے ان پہ لعنت ہو، ان پہ لعنت، روتے روتے آپ دیکھیے ایسے سے لعنت پہ دیکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، بٹ ویل کرتے ہیں لیکن شاید اپنا غصے کا اظہار کرنے یا لعنت کرتے، کیا لعنت۔ دوسری روایت نے فرمایا شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، اور ایک روایت نے فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہوتی ہے، ٹھیک، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والے، شوہر کی ناشکری سے مراد یہ کہ اس نے کچھ بھی کیا اور ایک بار نہیں کر سکا تو آپ نے کچھ نہیں، اور احسان کرنے والوں کی ناشکری سے مراد باپ نے زندگی بھر احسان کیا، ایک بار کچھ نہیں کیا تو ابا آپ نے تو کچھ کریش نہیں ہمارے ابا نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کرے، شادی وادی کرے اٹھا دے دیا، تب کیا آپ نے بیک گراؤنڈ نہیں دیکھے ابا کا، بیچارے کیا کیا کر رہے تھے، کتنی محنت کر رہے تھے، کہاں سے رزق لا رہے تھے، روزی کے لیے کتنے پریشان تھے، کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا تھا، بس ہم نے تو خالی آؤٹ پٹ رزلٹ دیکھا، عید کے کپڑے نہیں دلائے ابا کے، اور بھائی نے کیا کہ کچھ بھی نہیں کیا آج تک احسان، ایک بار تو کچھ کیے نہیں، ایک بار میں نے بچے کو آگے دیکھے نہیں، ایک بار میرا کچھ کام نہیں، حالانکہ پوری زندگی محنت کرتے رہا، آپ کے رشتے میں پتہ نہیں اس نے کتنی وہ کی، آپ کی شادی کے لیے پتہ نہیں کتنا اس نے پیسہ خرچ کیا، سب کچھ کیا لیکن کچھ نہیں کیا، ایک بار نہیں کیا مطلب کبھی نہیں کیا۔ احسان کرنے والے کے احسان کو اتارتی ہو، شوہر کے احسان کو اتارتی ہو، اور کثرت سے لعن طعن کرو، بس یہ چیز چھوڑ دیں۔ کسی نے تھوڑا بھی احسان کیا تو احسان مند ہونا چاہیے، احسان مند سمجھتے نا، کسی نے کچھ کیا تو اس کو ایکنالج کرنا چاہیے کہ ہاں انہوں نے کیا ہمیں، اور اللہ ان کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کسی نے احسان کیا تو یہ تو کیا ہوا، ان کو اللہ نے دیا تھا تو کیا ہم کو، نہیں تو کیا، انہوں بھی غریب تھے تھوڑی ہماری مدد کر سکتے، ان کے پیسہ تھا ہمارے کو دی انہوں نے، اس میں کیا احسان ہوا، اتار دیا آپ نے، احسان کیا آپ کو دے کر، آپ کی مدد کرتا ہے، ادھار دیتا ہے، ٹھیک، یاد رکھیے صدقہ اور استغفار کی کثرت تاکہ جہنم۔ چھٹا کام جو اسلام چاہتا ہے عورت سے وہی ہے کہ شوہر کے گھر کی ذمہ داری نہیں، حدیث واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں ہر سے ذمہ دار ہے اس سے ذمہ داری کی، پھر فرمایا کہ امام سے، لیڈر سے، قاضی سے، خلیفہ سے، جو ہیڈ ہوتا ہے امام سے، اس کی رعایا کی پوچھوں گی، عورت سے شوہر کے گھر کی، ایک روایت میں شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی، اور پھر فرمایا کہ گھر کے ذمہ دار سے گھر کی ذمہ داری کی پوچھوں گی، اور غلام سے آقا کے مال کی۔ یہ چار ہی پوزیشن ہوتی ہے انسان کی ذمہ داری، ایک تو لیڈر ہوتا ہے، دوسرا گھر کا ذمہ دار، تیسرا عورت، اور چوتھا کام کرتے آپ سب سے پوچھنے والی، تو عورت سے اس کے شوہر کے گھر کی، اور ایک بعد میں بچوں کی پوچھو۔ شوہر کے گھر میں کون کون آتا ہے، میں سمجھتا ہوں پورا گھر ہی آپ کو کرنا، وہاں پر شوہر کا گھر بھی بولے تو ایک مخصوص جگہ ہے، میرا کمرہ ہی میرا سب کچھ ہے، کیونکہ شوہر کا گھر یہاں لگا، لیکن بہرحال ہمارے پاس سوشل جو فیبرک ہے جس کو ہم بولتے ہیں نا، سماجی جو ایک تانا بانا اتنا خراب ہو چکا ہے، کیونکہ ہر فرد جہاں موقع ملتا ہے دوسرے کے حق مار دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسرا انسان میں جب موقع ملتا ہے اس کا حق مار دیتا ہے، سارا معاملہ کیا ہے، چوہے بلی کا کھیل ہی چل رہا ہے، اور اس حد تک چل رہا ہے کہ جب تک ایک عورت جوان ہے تو دوسری عورت کو دباتے رہتے ہیں، جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو جوان اس کو دبانا شروع میں یہ ہوتی ہے، بعد میں وہ ہوتی ہے، یہ قصے سنے نہیں سنے آپ نے، شادی ہو کے چلے گئے، ساس بہت تنگ کر، ساس بوڑھی ہوگی بہو اب دبا کے لے، مطلب جس کو موقع ملا وہ اس پہ جھپٹ لے، جس کو موقع ملا، اور یہ فیبرک اتنا برباد ہو گیا یہ سماج کا کہ آج یہ حالت ہے کہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے کسی بچی کے گھر میں، اور رشتہ آنے کے بعد کوئی بولتا ہے کہ گھر میں کون کون ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ ابا ہے، بچے کچھ ابا ہے اماں نہیں ہے، تو لوگ ایک کتنا پہلے سے ملتا ہے، دوسرے لوگ بولتے ہیں اللہ کتنا اچھا ہوتا ہے بچی کا ساس نہیں ہے اس کو، ماشاء اللہ رانی بن کے
آپ دیکھیے رشتے کی کمی پر جو کہ شوہر کی ماں ہے خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ فیبرک اتنا ہم نے خراب کیا ایک دوسرے سے، رشتے اتنے، جس کو موقع ملا وہ کیا کرتا ہے دوسرے کا حق مال لیتا ہے، پڑھ لے، جس کو موقع ملا یہ اس کے حق ہے۔ تو آج معاملہ یہ ہوگا کہ عورتوں نے گھر چھوڑ کر اپنے روم کو سب کچھ سمجھ لیا، اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر سماج میں ہو رہا ہے، کوئی بچا نہیں اس سے، دیندار لوگ بھی نہیں بچے، کیونکہ وہ بھی ایک الگ نام سے ناطے سے گھس رہے ہیں دوسرے، فیبرک خراب ہے، بٹ وہ شوہر کی گھر کی، وہ اس کے مال کی نگہبان ہے، وہ اس کی بچوں کی تربیت کرنا ان کی نگہبانی کرتی ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کا مال ضائع نہیں ہونے دیتی ہے، ان رشتہ داروں کو ملنا یا بلانا پسند نہیں کرتی، اس کو شوہر پسند نہیں کرتا ہے، وہاں پیسہ نہیں خرچ کرتی جہاں اس کا شوہر نہیں چاہتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے، وہ اطاعت گزار ہوتی یاد رکھیے، تو شوہر کی گھر کی ذمہ دار ہو، تو اسلام یہ چاہتا ہے عورت ذمہ دار بنے، اس کے رشتہ داروں کی ذمہ داری اٹھائے۔ اب آپ سوچئے ایک آدمی کام بھی کرے باہر، 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے اور کچھ لوگ 14 گھنٹے کام کرتے جب روزی کما پاتے، ہے نہیں بات، 14 گھنٹے کام بھی کرے یا 8 گھنٹے بہت اچھی جاب ہے تو 8 گھنٹے کام کرے، 10 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرے، پھر آپ چاہتے ہیں گھر کی اصلاح بھی وہی کرے، پھر آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر آ کے کھانا وہ پکائے پوچھے وہ دے، ویسے لاک ڈاؤن میں کیے لوگوں نے الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ تو نہیں کر سکتے، زندگی بھر شوہر یہ سارے کام کریں گے گھر کے، ہو رہا ہے یہ حال، سب ایکسپیکٹ کرے نہیں، بیوی کا کام ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالے، شوہر کا کام ہے حلال روزی کی ذمہ داری سنبھال رہا، شوہر حلال روزی لا کے کھلا رہا، بیوی بچوں کی تربیت، گھر والوں کو لے کر چل رہی، ایک سماج میں ایک دو ٹائر ہے گاڑی کی، اس کا سسٹم چل، ٹھیک ہے۔ 7واں کام جو اسلام چاہتا ہے عورت سے وہ یہ ہے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرمانبرداری کرے، شوہر کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات دنیا میں عورت کے لیے جو نکاح ہو جاتا ہے کسی کی اطاعت فرمانبرداری تو اس کی شادی سے پہلے کیسا ہوں گا، اطاعت فرمانبرداری کا معاملہ اللہ ہے، اس کے رسول ہے، پھر والدہ ہے، پھر والد، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اللہ اس کے رسول ہے اور والد والدہ کو ریپلیس کر کے پہلے شوہر آتا ہے پھر والد والدہ کا مقام اپنی جگہ ہمیشہ رہیں گا، وہ الگ بات ہے، لیکن اطاعت اور فرمانبرداری حکم کی بات ہو رہی ہے، شادی کے بعد شوہر آ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، اللہ رسول اور ماں اور باپ بھی چاہیں گے شادی کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی امی سے صرف بات ہو رہی ہے، امی کے فیصلے یہاں چل رہے ہیں، بھائی گھر اس کا ہے، اس کی ماں بیٹھی ہے گھر کے اندر، ادھر کی امی کے فیصلے یہاں نہیں چلیں گے، پورا میس شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو شوہر کی اطاعت گزار فرمانبردار ہو۔ مسند احمد کی روایت میں حدیث رکھ چکا ہوں، آپ کو فرماتے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں جانا چاہے، اتنا آسان ہونا چاہیے کام کا، شوہر کی اطاعت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور اس چیز کو سمجھ بے حد سخت آج کے زمانے میں ضرورت ہے، ورنہ شوہر کی نافرمانی ہے، مردوں کے ظلم بھی عام ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ فرمانبردار ہو جائیے، آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف دھیان رکھیے، سب سے سخت انسان بھی کبھی نہ کبھی نرم ہو جاتا ہے، فرعون جیسا انسان بھی نرم ہوا نہیں ہوا اس کی بیوی کے، ہوا ہونا پڑا، لیکن وہ رویہ ہو، وہ کوشش ہو، وہ تڑپ ہو، وہ لگن ہو، وہ کام کرنے کا وہ ہو، تو شوہر کی اطاعت بڑی اہم ہے، شادی کے بعد وہ اس کا مقام لے لیتا ہے، اس کے بعد والدین بھی اپنی جگہ ان کا مقام ہے، لیکن حکم کے معاملے میں شوہر وہاں آ جاتا ہے۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بھی شادی کی ماں ہی ہمارے امی بول دیتے ہیں، ہمارے ابا بول دیتے ہیں، ہمارے بھائی بول دیتے ہیں، اور یہاں پورا میس جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ بعد تم سے شادی کر کے آئے گا وہیں رہنا، سمجھ رہا، تو لہٰذا شوہر کی اطاعت فرمانبردار ہوتی ہے، نافرمانی نہیں کرتی۔ 8واں چیز جو اسلام عورتوں سے چاہتا ہے نوحہ اور غم میں مبالغہ نہ کرے، عورت مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں اس میں زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں، مطلب غم منانے میں اضافہ، غم منانے میں اضافہ، میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں غم کیسے ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلی چیز عورت کے لیے جائز ہے کہ میکسیمم 3 دن غم منائے، شوہر کو چھوڑ کے، شوہر کا الگ مسئلہ بعد میں رکھتا ہے، کوئی بھی انتقال کر جائے تو وہ غم منا سکتی میکسیمم کتنے دن، 3 دن، بٹ یہ 3 ڈیز بھی کیا مانو آپ کو آپشنل ہے، چاہے تو منائے، ضروری نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ، سمجھ رہا، مطلب کسی گھر میں انتقال ہوا کسی کا تو ایک عورت چاہے تو، مرد کو تو غم منانا نہیں، یاد رکھتے، غمگین ہو سکتا ہے، غم منانا سمجھ رہا، تیار نہیں ہونا، بیٹھے رہنا ایک جگہ، اظہار کرنا یاد کر کر کے، یہ غم منانا، رونا، غمگین ہونا تو مرد کے لیے بھی کوئی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن وہ منا نہیں سکتا 3 دن، لیکن عورت کو اختیار ہے، آپشنل ہے کہ 3 دن تک غم چاہے تو منائے، ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیا۔ ہمارے پاس تو کہتا ہے کسی کی امی کا انتقال ہو 3 دن کا، 30 دن بعد بھی میں ہنستے ہوئے دیکھتا ہوں، ہاں حضرت امی کا انتقال ہوا 30 دن پہلے، ابھی تک کیسے 40 دن تک بغیر ہنسے کے رہنا، 3 دن ہے وہ بھی آپشنل ہے اور وہ صرف عورتوں کے لیے، ہاں شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن تک غم منائیں، اب جس کو منانا ہے وہ نہیں منا رہے تک منائیں گے، ان کے اب چلے گئے انہوں نے 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے 10 دن بہت لمبا ہو جا رہا ہے آج کے دور میں، جہاں منانا ہے وہ منا نہیں رہا اور جس کو نہیں منانا ہے وہ لمبے لمبے غم منا رہے، 40 دن پتہ نہیں کتنے، تو عورتیں غم میں مبالغہ کرتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں اسلام قبول کرنے آتی تو آپ یہ وعدہ لیتے کہ دور جہالت کے ساتھ نوحہ نہیں کروں گی، ماتم نہیں مناؤں گی، وہ لوگ کیا کرتے تھے جب تو مر جاتا تو نوحہ بیان کرتے تھے، بیان کر کے رونا، سب جو چلا چلا کے بولتے وہ فلاں تھے اور سب روتے، پھر ماتم کرنا، سینے کو مارنا، کپڑوں کو چاک کرنا، چوڑیوں کو توڑنا، منہ پہ کالک کو ملنا، سر پہ دھول کا ڈالنا، یہ ان کے پاس عادت ہے غم منا، ہم وعدہ لیتے تھے عورتوں سے کہ یہ نہیں کروں گی کیونکہ عورتیں زیادہ کرتی
تو یہ بیعت کی آپ جو لیتے تھے عورتیں اسلام پہ کہ تم اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو اور نوحہ نہیں کرو، ہے نا، تو مبالغہ نہ کرے غم بنا، اسلام یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے دوسرے حقوق مارے جاتے ہیں آپ کے رائٹ، سمجھ رہے بات، غور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نویں چیز یاد رکھیں، بدعت سے بچے، اسلام چاہتا ہے کہ عورت جو ہے بدعت سے بچے، ہر قسم کی بدعت سے اپنے آپ کو بچائے اور خود بچے، ٹھیک ہے۔ بدعت سے بچنے میں کیا کیا ہے، میں کہوں گا کہ اگر عورتیں 3 قسم کی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر کو بچائے تو بہت حد تک گھر کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک پیدائش کی بدعت، شادی بیاہ کی بدعت اور میت کی بدعت، اگر یہ عورتیں کم کر دیں تو بدعتوں کا بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گا۔ بدعت کیا ہوتا ہے میں آپ کو، دین میں کوئی نیا کام جس کی اصل یا بنیاد شریعت میں نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو اور آپ نے وہ کام کو کیا سنت سمجھ کے ثواب اجر کی نیت سے کیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے، بدعت ہو جاتا ہے، سمجھے نا۔ تو آج کل کتنی بدعتیں ہو رہی ہے آپ دیکھیے، آپ میں نے 3 بدعتوں کو نام کیا کیونکہ ظاہری دکھتی ہے بدعت، کہ پیدائش کی بدعت، پیدائش کی سنت ہے نا ہمارے پاس، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، 7ویں دن تک نام رکھ لینا ہے، حالانکہ پہلے بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اس کے بال صاف کرنا ہے، مطلب اس کو گنجا کرانا ہے، سر صاف کرنا ہے، بالوں کے وزن کے برابر چاندیا آج کے دور میں کہیے ایکویلنٹ منی خرچ کرنا ہے۔ صحابہ کے عمل تھا کہ وہ دودھ میں زعفران ڈال کے بچے کے سر پہ لگاتے تھے، کہ دورے جہالت میں وہ جانور ذبح کر کے خون لگاتے تھے، تو وہ تو اپنے پسند نہیں کیا، تو انہوں نے کیا کیا پھر دودھ میں زعفران ڈال کے سر پہ لگاتے تھے، اور لڑکا ہو تو ختنہ کر گیا۔ یہ سب کام آپ کر سکتے، کون سا دن ہے، 7، لیکن اس کے برعکس ہمارے پاس آج بھی یہ ماحول میں کیا ہوتا ہے، ایک چھٹی کی رسم ہوتی ہے 6th ڈے، اور ایک 48 ڈے کیا ہوتا ہے، چلا ہوتا ہے۔ سنت موجود ہے 7واں، لیکن ہم کو پھر بھی چھٹی کرنا ہے، سنت موجود ہے 7واں، پھر ہم کو 40واں کرنا ہے، اور ایکسکیوزز کیا نہیں، وہ بچے کی اماں وہاں ہے نا تو کیسا عقیقہ کریں گے 7 بجے، وہاں کیوں بھیجے، اپنے پاس وہاں جا کے کر لیں، آپ کے لیے شریعت تو نہیں بدل سکتی نا، آپ کو بدلنا ہے اپنے آپ، سمجھ رہا۔ اسی طرح اگر آپ شادی بیاہ کی بدعتیں لے لے تو میں کیا بولوں، شادی سے پہلے رشتہ طے ہونے کا رسم، شادی سے پہلے کیا منجا، پھر اس کے بعد مہندی لگانا جائز ہے کہ مہندی کی رسم، پھر ہلدی کی رسم، پھر سانچک، پھر جماگیاں، یہ سب ایڈ کر دیا۔ اب دیکھیے گھر کے اندر عورتوں کی اصلاح ہوگی، اب مرد بول رہے کہ اب شادی گھر میں تو رجگی ہوئیں گے، فلاں بنے گا، عورتیں بڑی آپ لوگ کر لیجیے، ہم لوگ تو نہیں۔ اب آپ سوچیے مرد ہلدی کھیل رہے، مرد رجگا بنا رہے، کیا بنا رہے، وہ آپ کے گلگلے بنا رہے، میٹھے بنا رہے، ایسا آپ تصور کریں گے، آپ وہ نہیں، آپ کے لیے تو ہو رہا تھا، آپ لوگ نہیں تو ہم بھی نہیں۔ آپ سوچیے تھوڑا، آپ کنٹرول کر لے تو وہ خود کچھ نہیں کرتے، کوئی رسم رسمانی ان کو کرنا نہیں۔ اب آپ سوچیے ایک سانچک ہو رہی، ادھر سے آدمی جا رہے، ادھر سے آدمی آ رہے، ادھر سے آدمی آگے دولہے کے پاس بیٹھ رہے اور آدمی دولہے کی انگلیاں پکڑ رہے، انگلیاں پکڑ رہے، آدمی دولہے کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ یہاں کیا ہوتا، وہ دولہا اکیلا آتا پوری عورتوں کے بیچ میں، ادھر کی عورتیں ادھر جاتی، ادھر کی عورتیں ادھر جاتی، یہ ہو نا، عورتیں بڑی ہم لوگ تو نہیں کرتے۔ اب مردوں آپ کو کرنا ہے تو آپ سوچو، مرد کھال لے جا رہے بری کا کام، مرد جا کے رسم کرے، کوئی نہیں کرے گا، تمہارے لیے تو یہ سب مسئلہ۔ اسی طرح تیسری بدعت ہے میت، انسان مر گیا، اکثر بدعتیں عورتوں میں اتنی بدعتیں میت کی کہ میں آپ کو کیا ہوں، میت گئی تو جھاڑو دینا، میت ہے تو فلاں کرنا، میت کے مرنے کے بعد یہ پڑھنا، میت مر گئی تو 3 دن بعد یہ کرنا، 10 دن بعد یہ کرنا، 30 دن بعد یہ کرنا، 30 دن بعد یہ، 40 دن بعد یہ کرنا، میت ہو گئی تو میت آتی، خوشی کے دن یاد کرنا، میرے امی ہوتا تھا، میرا ابا ہوتا تھا، دوسرے سب خوش ہے زندہ یار، تم ایک میت کے لیے اپنی خوشی 3 دن زیادہ ہو گئے نا، وہ بھی آپشنل تھے 3 دن بھی، آپ پوروں کا وہ کرتے نہیں، امی آج پہلی عید دکھ میں، کب ہوا تھا ابا کا انتقال، ارے پچھلے شوال میں ہوتا نا یار، اب 11 مہینے ہو گئے، ابھی رمضان کی عید نے کیا بگاڑا تھا، نہیں بولے وہ 11 مہینے نہیں، ہم پہلی عید، پہلی بقرعید، 3 بقرعید، 3 عیدیں غم کی مناتے، سب زندہوں کا آپ موڈ خراب کریں، اور اتنی بدعتیں اسی کو انسان ہے۔ اگر عورتیں بدعت منانا چھوڑ دی میت پہ تو مردوں کے پاس کچھ بھی نہیں آپشن، میں دیکھو 10واں ہے، وہ کھانا وانا جو بنانا آپ لوگوں کو بنا لو، ہم تو یہ کام نہیں کرتے، تمہارے لیے چھوڑا جانا، آپ نہیں کرتے، ہم بھی ٹھیک ہے۔ 3 بدعتوں پہ آپ کنٹرول کر لیں، آپ وہ کرتے، بہت ساری بار لوگ ہوتا ہے بولتے ہیں فیض بھائی آپ جہیز سے بولیے، لوگ جہیز دے رہے وہ کر رہے ہیں، میں یاد رکھیے کبھی بھی آپ کو بول رہا ہوں آج بھی، کبھی بھی میں جہیز کا ذمہ دار مردوں کو نہیں مانتا ہوں، تب بھی نہیں اور آج بھی نہیں۔ میں پہلے پوچھتا ہوں آپ کب جہیز کی لالچ چھوڑیں گے تو باقی معاملہ ہو جائے، یہ ہم پہ الزام ہے، ہم عورتیں جہیز کی لالچ نہیں کرتی، جب جہیز دیا جا رہا دیکھنے کون جاتے، کیوں جاتے آپ دیکھنے، بڑھاوا تو آپ ہی دے رہے نا، کیا دیے کیا دے رہے، جب آپ دیتے نہیں لیتے نہیں، وہ ظلم مانتے تو ظلم کی چیزوں کو دیکھتے کوئی، ظلم میں شامل ہوتے کوئی، پھر آپ بولتے ہیں جہیز کا سسٹم ہے، جہیز نہ مرد دیتے نہ مرد لیتے، یہ عورتوں کا ڈیمانڈ ہوتا ہے، مرد آئے بات چیت ہوئی شادی کی، کیا ہوا بھائی کچھ نہیں چاہیے، بس بچی چاہیے کپڑوں کے ساتھ، ہو گیا، اب عورتوں کی بات چالو ہوئی، عورتوں میں کیسی بات ہوتی، ہاں ہمارے پاس جہیز کا سسٹم ہی نہیں ہے، لیکن پہلی بہو آئی تھی نا تو نہیں بول رہے 10 تولے دے دیا انہیں نہیں تھا ذرا، اب پوری عورتوں کی وجہ نا سینسر پورے چالو ہو جاتے، ٹی وی بجنا چالو ہو جاتے، بولے نہیں وہ دوسری بہو ان کو بھی ایسے ہم نے بولے نہیں بالکل نہیں بولے ان کو، لیکن انہوں نے وہ گھر کا کام چلا تھا نا اوپر کا سلاب ڈال دی ان کے ابا نے، اللہ کا دیا اتنا ہے ماشاء اللہ، ہم کو نہیں چاہیے۔ وہ تیسری بہو کا ایسا ہو گیا تھا، کار نہیں تھی جب گھر بن گیا تھا، اوپر کا تو دوسری بہو نہیں کر دیا، تو پھر آخری کمنٹ کیا رہتا، دیکھو ہم کو تو کچھ نہیں، لیکن آپ کی بیٹی ناز میں پلی ہوگی، نخروں میں پلی ہوگا، اب اتنی سہولت ہمارے گھر میں نہیں ہوئی، جو آپ کی بیٹی کو سہولت تو وہ دے دے، کس نے بات کی،
پھر جہیز جمع ہو تو کس نے جا کے دیکھا؟ مردوں نے کبھی کو رسم جہیز دیکھنے آؤ، جہیز دیکھنے آؤ، ایک چیز جوڑے ساتھ آپ نے کیا، آپ نے جمع کیا، آپ دیکھتے، آپ بڑھاوا دیتے، کمی ہو تو آپ بولتے اتنے کم دیے کیا، زیادہ ہو تو اتنا زیادہ دیے کیا، میں اس زیادہ لے کے بتاتی اپنے بیٹے کو. آپ کی سوچتے اگر آپ بدل دینا گھر کے سارے لوگ چھوڑ دے، ماں بیٹے سے کہے کہ تو اگر بھکاری ہوں گا اگر تو جہیز لیں گا، وہ بچہ کب ہمت کرے گا پھر جہیز لینے. اب مردوں نے بول دیا جہیز نہیں ہوا، عورتوں نے بولے جہیز نہیں ہوا، بچی کی شادی ہو، بچی کی شادی کی بات پہنچ گئی گھر پر، دوسرا دن ہو گیا، ساس بولتی تمہارے اماں نے بال جو سفید دھوپ نہیں کیے کیا، خالی ایسا بول دیے تو اٹھ کے آ جاتے. دنیا داری سمجھتی نہیں، بولنے کو بول دیے تھے ہمارے شوہر نے، ان کو کیا سمجھتا، وہ بیٹا ہی بولا ہے ہمارا، ہاؤ بول دیا انہوں نے، تم کو نہیں سمجھا، تمہارے باپ نے جو وہ نہیں کیا، تمہاری بہنوں کو دیے نہیں تم نے. اب اس کی زندگی ایسی ہو جاتی کہ کاش وہ شادی میں دے دیتے تو یہ بھیکلڈوں کو بھیک مل جاتی، ہم کو سکون مل جاتا اور زندگی بڑھتا. کیونکہ اب دیکھیں فائدہ نہیں ہوتا، اب کوئی دیکھتا نہیں، پھر دینے والا بھی کیا کرتا، دیکھ بتا کر دکھا کے دیتا کہ میں کوئی تکلیف نہیں. تو پہلے میں کہہ رہا ہوں آپ تھوڑی جہیز یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. لوگ بول رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی، ان پہ ظلم ہو رہا. کس نے ظلم کیا؟ میرا کوشچن ہے آپ سے، کس نے ظلم کیا آپ کا؟ کس نے ظلم کیا؟ بھائی ہمارے بیٹے کو تو کچھ سمجھتے نہیں، کوئی بھی لڑکی بولا ہاؤ شادی کر لیتا ہوں، تو پیچھے رہے، ہم کو معلوم لڑکی کیسی ہونا، ہم سلیکٹ کریں گے. انہوں ریجیکٹ، انہوں کالے دکھ رہے، انہوں ریجیکٹ، انہوں شہزادے، انہوں ریجیکٹ، ان کا فلاں، انہوں ریجیکٹ، ان کی آنکھیں ایسی، انہوں ریجیکٹ. کس نے کیا یہ کیڑے؟ کس نے چنے اللہ کی مخلوق میں؟ مردوں نے تو نہیں کیا. کوئی مرد جا کے لڑکی کو دیکھ کے چوائس تو کرتا نہیں اپنے لڑکے کے لیے. کس نے کیا؟ یہ آپ نے کیا. پھر آپ بول رہے لڑکیوں کو ظلم ہو رہا، لڑکیوں کی شادی لیٹ ہو رہی. تو پرابلم یہ کہ آپ کا تیار ہو رہے اس چیز کے لیے کہ میں کسی انسان کو اس کے قبول سیرت اور قبول صورت کو قبول کر لوں. پھر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا، لڑکیاں فلاں ہیں. اور میں لیکچر میں بار بار کہتا ہوں کہ عورتوں پر جتنا ظلم عورتوں نے کیا نا مردوں نے نہیں. پھر کہہ رہا ہوں مثال دوں، ساس کا ظلم بہو پر، خراب بہو کا ظلم ساس پر. اب یہ ظلم ماننا، یہ کوئی دونوں عورتیں ہیں نہیں، مرد تو نہیں ہے. سسر اور بہو کے جھگڑے کبھی سنے آپ نے؟ کیا سسر بہو کے جھگڑے ہوتے روز؟ کبھی نہیں ہوں گے. اچھا داماد اور ساس کے جھگڑے سنے کبھی آپ نے؟ ظلم کی داستانیں ہیں لوگوں کے پاس، ایسا آنسو کے ساتھ سنا سکتی تھی کہ عورت بیٹھ کے کہ میری ساس نے کیا ظلم. ساس تو مرد نہیں تھا، کس نے ظلم کیا آپ کا؟ لیکن تعجب خیز بات کب ہوتی ہے معلوم، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سائیکل جا کر آپ ساس بنتے. چلو یہ تو فیز ہو گیا، ساس نے ظلم کر دی، فنش اینڈ، ایک نہ ایک دن سب مر جاتے. اب آپ بن گئے ساس، پھر وہی چکی چالو یار، پھر وہی حرکتیں چالو، پھر وہی سنو، پھر وہی ساری باتیں، پھر وہ ساری چیز. اور یہ ساری چیزیں بہو کی اچھائی اور خیر خواہی کے نام. تو میں کہتا ہوں بھائی پہلے آپ اپنے آپ کو، اگر آپ بدل جائیں گے تو سماج بدل جائیں گے. آپ نہیں بدلیں گے تو یہ برائیاں، یہ جہیز، یہ تکلیفیں، یہ لڑکیوں کو جو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی چوائس کی، آپ کی مطلب لڑکے کی ماں کی، لڑکی کی بہن کی پسند نہیں آ رہی ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ ذرا اس کا کلر کم ہے نا. اب پوری بہنیں اتنی چمچم ہے ہماری بیٹیاں، وہ ایک آ جائیں گی تھوڑا سا ایسا لگے گا نا وہ گرہن لگے گی، تھوڑا سا پرابلم ہوگا تو نہیں چلیں گے. لیکن دیندار ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، فلاں ہے، صلاحیت مند ہے، پڑھی لکھی ہے، نہیں چلتے. کس نے ریجیکٹ کیا اس عورت کو؟ مجھے بتائیے. مرد نے نہیں، بلکہ ان کو تو بولتے ان کو تو سمجھتا نہیں کہ ابا کو، بچے کو تو جو لڑکی دکھی بولتا شادی کر لا. چل تیری کیا سمجھ. آپ دیکھ ظلم، آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، ماحول بدل جائیں گا انشاءاللہ. تو بدعت اور یہ تمام چیزیں آپ نے کرو. 10 اور آخری پوائنٹ جو خواتین سے اسلام چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی خلقت کو تبدیل نہ کرے جو اللہ نے. یہ پوائنٹ کبھی کبھار ہمارے سماج، ہمارے ماحول میں کم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جیسے زمانہ گزرے گا، آج ہم بات کر رہے ہیں، میں 2008 سے میرے لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ 12 سال کی ریکارڈنگ سے میں پیچھے جا کے دیکھتا ہوں، کیونکہ 12 سال پہلے بولا تھا، اب کچھ چیزیں اب نظر آتی ہیں. ہو سکتا ہے آج 10 سال بعد ریکارڈنگ ہونے باقی ہے تو دیکھیں گے. حالات جس رفتار سے بدل رہے ہیں، زمانہ بدل رہا ہے. خلقت کو تبدیلی اسلام نہیں، عورت مرد دونوں کو حکم ہے، لیکن چونکہ عورتوں کا لیکچر صرف عورتوں کو، خلقت میں تبدیلی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشابہت کرنے والی مردوں سے عورت اور عورت کی مشابہت کرنے والا مرد دونوں پہ لعنت. مشابہت سمجھتے اس جیسا ہونے کی کوشش کرنا. تو عورت کی مشابہت کرنے والا مرد اور مرد کی مشابہت کرنے والی عورت دونوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی. اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھے خیر سے محروم کر دے، یہ ہوتا ہے لعنت. ہو تجھ پر مطلب تو خیر سے محروم ہوتا ہے. کس نے لعنت دی یہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لعنت. اب میں سمجھتا ہوں نبی کی لعنت کی بات کو محفوظ نہیں، لعنت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درس لے رہے تھے اور 10 عورتوں کا تھا. لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کا درس اکیلے لے سکتے ہیں؟ یہاں عبداللہ ابن مسعود عورتوں کا درس ایک مخصوص دن لیا کرتے ہیں ریگولر. اس درس میں انہوں نے کہا لعنت ہے ان عورتوں پر جو گوندتی اور گنواتی ہے، ٹیٹوئنگ کرتی ہیں، پرماننٹ ٹیٹوز وغیرہ جو ہے، یہ مہندی کے نہیں، مہندی کے ٹیٹوز جائز ہے، مہندی سے جو بناتے ہیں اب جائز، لیکن جو پرماننٹ ہوتے ہیں، گوندنے گندانے والیوں پر لعنت ہے. پھر فرمایا نقلی بال لگانے والوں پر لعنت ہے. پھر فرمایا کہ دانتوں میں جگہ بنانے والوں پر لعنت ہے. ایک رواج کے اندر فرمایا کہ چہروں کے بال اکھاڑنے والے اور والیوں پر لعنت ہے، مطلب جو کرتا ہے اور جو کرواتے ہیں دونوں پہ لعنت، ٹیٹو کرنے والا اور کروانے والے.
اور دانتوں میں جگہ کرنے والی اور کروانے والی، اور جو ہے نقلی بال لگانے والے اور لگانے والی، اور چہروں کے بال اکھاڑنے والے اور والیوں پر لعنت ہے، مطلب سب پہ لعنت۔ ایک خاتون نہیں کہا عبداللہ بن مسعود، تم نے کہا لعنت کی درس کے اندر عورتوں پر یہ 4 قسم کی، اور کچھ روایت میں الگ الگ الفاظ 3 کے 2 کے، تو یہ کیسے کہا تم نے؟ میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا، قرآن میں تو کہیں بھی لعنت نہیں، پھر تم کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے، اور انہوں نے قرآن کا کہا کیا تم نے قرآن میں سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حصہ نہ پڑھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اسے رک جاؤ، یہ نہیں پڑھا؟ تو کہا پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا، بلکہ لعنت کی جو گوندتی اور گنوات کی ٹیٹوئنگ کرتی ہے اور کرواتی ہے، لعنت ان پر جو چہروں کے بال نکالتی، لعنت ان عورتوں پر جو دانتوں میں جگہ بنا۔ اب یہ کیا ہے؟ خلقت میں تبدیلی۔ اب یہ کیسا ہوتا تھا؟ گوندنا گنوانا تو آپ کو معلوم کامن ٹیٹوئنگ، جس کو تو اپنے پاس نہیں ہوتا عربوں میں، لیکن کامن تھا، لیکن آج الحمدللہ مسلم جنرل معاشرے میں ٹیٹوئنگ کو بھی نہیں کرتا۔ سیکنڈ چیز ہے چہروں کے بال اکھاڑنا، یہ بہت کامن فینومین ہے۔ چہروں کے بال سے مراد یہ کہ چہروں کے بال نکالنا، جیسے بھووں کا اکھاڑنا بالکل کامن تھا اس زمانے میں، آج بھی کامن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند کیا، بلکہ لعنت کی جو کرتی ہے اور جو کرواتی دونوں کے اوپر بال اکھاڑنے۔ تیسرا دانتوں میں جگہ بنانا۔ دانتوں میں جگہ بنانے سے مراد کیا ہے کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا اور ہمارے پاس بھی ایک چلن تھا۔ انڈیا میں کیا مانا جاتا تھا آج سے سمجھو ایک 50 سال پہلے، جس کی فرنٹ ٹیتھ کے بیچ میں جگہ رہنا تو بولتے بہت قسمت والے ہیں، کیا بولتے تھے؟ بہت قسمت والے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کو معلوم کتنی قسمت تو کرتا، اس میں سے سیٹیاں بچ جاتی، کوئی کر بات کرتا ہنستے وقت، بولے بہت قسمت والے دانتوں کی۔ تو عربوں میں بھی ایک تصور تھا، دانتوں میں گیپ خوبصورتی کی علامت تھی ان کے پاس۔ تو کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے دانتوں کے بیچ میں لکڑی اٹکاتے کچھ ٹائم کے لیے، اور جیسا بڑے ہوتے تھے وہ اٹکاتے پھر کیا ہوتا تھا؟ دانتوں میں گیپ ہوتا۔ جیسے آج دانت کو ایک ساتھ کرنا خوبصورتی، اس زمانے میں گیپ کی لکڑی دانتوں میں جگہ کروانے والی اور جو کرواتی ہے اور جو کرتی ہے دونوں کے نام تو وہ کرتے ہیں۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے دانتوں کو سیدھے کرنا، جمانا، ترکیب دینا وہ ایک الگ بات ہے۔ میڈیکل بیوٹیفیکیشن کے ریزن سے حرام ہے، میڈیکل الگ بات ہے۔ کہ دانت ٹیڑھے ہوں گے تو کھانا اٹکیں گا، دانت سڑیں گا، اگلا سڑیں گا، پچھلا سڑیں گا، نئے دانت خراب آئیں گے تو پھر آپ نکالو ڈالو، وہ سب چلتا ہے، لیکن وہ ٹریٹمنٹ ہے، ضرورت ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے۔ اب لوگ بولتے ہیں دانت ترتیب میں تو خوبصورت دکھتے، لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا دانت ادھر ایک ایکسٹرا ادھر ہوتا ہے، لیکن بھاگتے اتنے خوبصورت لگتے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اپنی محرمات میں آپ دیکھے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھے ہوں گے، سردی کا تعلق نہیں، تو دیکھنے والے کی نظر، لیکن بہرحال اس زمانے میں تھا، آج بھی خلقت کو بدل رہے تھے۔ اللہ نے اسکن بنایا چینج کر رہے تھے، اللہ نے دانت بھی چینج کر رہے تھے، اللہ نے بال بھی اس کو نکال رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خاتون تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، شادی ہو چکی تھی، ولادت نہیں ہوئی، اس کو بیماری ہو رہی، اس کے بال جھڑے، وہ آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول اس کے بالوں کو لمبا کرے، آپ نے کہا یہ نہیں کر سکتا، اور پھر روایت میں فرمایا جو اپنے بالوں کو لمبا کرے وہ لعنتی ہے۔ لمبا سے مراد یہ ہے کہ بال چھوٹے ہیں لیکن اس کو دوسرے بال لگا کے لمبا کرنا، نقلی بال لگانا، جوڑا، ویگ، اور آج کل کیا ہوتے ہیں بالوں کے اٹیچمنٹ، بالوں کے اوپر کیا کرتے ہیں دوسرے بالوں کو پریس کر دیتے، ہاٹ آئرن سے ڈیوائس سے پریس کرتے، جو کہ بالوں سے بال آپ کے چپک کے وہ جڑ بھی جاتے ہیں، مطلب پارٹ آف ہیئر ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ان کو نرشمنٹ وہ سب ملنا چاہیے۔ یہ سب جائز ہے، نقلی بال لگوانا، چاہے وہ انسانی ہو، جانور ہو، یا پلاسٹک کے ہو، یا کوئی اور سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یہ درست نہیں، تو بالوں کا لگوانی خلقت میں تبدیلی، فزیکل چینجز نہیں لائیں گے، باڈیلی چینجز نہیں لائیں گے، بیوٹیفیکیشن کے لیے چینجز نہیں لائیں گے، نیڈ ہے، ضرورت ہے، بیماریاں ہیں تو چینجز لائے جا سکتے ہیں، جیسے پلاسٹک سرجری کرانا پڑ رہی ہے اس لیے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے سے فلاں اسکن چلے گئی، اب نئی اسکن نہیں آ رہی تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ یہاں ذرا ایک دبا ہے اس کو نکال کے ہم پلاسٹک سرجری کرا دیں گے، ناک تھوڑی ٹیڑھی ہے تو اس کو ریکٹیفیکیشن کرا دیں گے، آنکھ تھوڑی زیادہ کم کھلتی تو اس کو بڑی کھولنے کے لیے یہاں کی کر رہے ہیں لوگ، جس کو ہم کہتے ہیں سرجریز کی جا رہی ہے، آگمنٹیشن کیے جا رہے ہیں، انہانسمنٹ کیے جا رہے ہیں، ریکٹیفیکیشن کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جینڈر چینج کر دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سنیں گے نا، دیکھیں جو کر رہا ہے ہم اس کو کچھ نہیں بول رہے، لیکن ہم یہ کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائز نہیں جینڈر چینج، unnecessary augmentation، ریکٹیفیکیشن، سرجری، انہانسمنٹ، کچھ بھی، لیکن یہ کامنلی دھڑلے سے کیے جا لوگ بہت سی بار پوچھتے ہیں آپ سے کون سوال کر رہے ہیں، ہزاروں لوگ ای میل کرتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا کیا، فلاں ایسا کیا، کیا کیا، اور یہ ریئل سیناریوز میں ہو رہا ہے۔ پہلے ہم کو بہت بعید تو دور کی چیز سمجھتے تھے، ہم کو جب میں 10 سال پہلے مجھ سے اور کوئی پوچھتا تھا میں یہی بتا تھا، لیکن آج مجھے چند ایک آدھ سال میں اتنے ای میلز آئے کہ ایک صاحب نے ایک ای میل کیا، ایک میرا دوست ہے، انہوں نے کہا کیا یہ چیز جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ ایک میرا دوست ہے، مطلب دوست تھا، ہے نہیں بول رہے، دوست تھا جو لڑکا تھا، اب لڑکی ہو گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کسی سے افیئر کر لیا، اب اس کے ساتھ شادی ہے، تو ان کا بولنا تھا میں پول کھولوں کہ وہ لڑکا تھا بول کے پہلے، یہ جائز ہے؟ بہت تعجب ہوا کہ لوگ یہاں تک جاتے، مطلب ایک مسلم لڑکا تھا یو کے رہنے والا، وہ لڑکی بن گئی، اب لڑکی بن کے اس نے پرانا کیریئر ختم کر دیا، اب ایک سے افیئر کر کے اب شادی کر رہا، تو ان کا بولنا ہے کیا میرا اس لڑکے کو بتانا درست ہوگا کہ وہ اب لڑکی بن گیا جو کہ اس کا دوست تھا جو اب کی ہو گیا، تو کیا کرتا؟ میں بھی پزل ہو گیا،
میں نے کہا آپ سے پوچھتا ہے تو بولو خامخواہ، ورنہ ٹانگ مت اڑاؤ. کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ مکلف نہیں نا، ہمارے کسی کے مکلف تھوڑی کہ جواب دے ہے کسی کو جواب. اگر آپ سے کوئی ویریفیکیشن کرتا ہے تو بتا دیجیے لڑکا تھا اور آپ اس نے ایسا کر لیا، اور نہیں پوچھتا تو جانے دیجیے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے، اور بعد میں وہ خود جواب دے اس کو، کیونکہ اس کو بھی تو بولنا ہی پڑے گا نا اس لڑکے کو. بہرحال یہاں تک ہو رہا ہے، بات یہاں تک نکل کر آ چکی ہے، حالات میں تبدیل ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو فزیکل ڈیوٹی یاد رکھیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی پرسنل ہے اور اس کے محرمات کے لیے اور اس کے خاص دوسروں کے لیے کامن. وہ پرائیویٹ چیزیں اس کی اپنی یاد رکھیے. اور چینجز اللہ کی خلقت میں ضروری نہیں ہے سوائے میڈیکل کی وجہ سے، ورنہ انسان جیسا ہے بہت خوبصورت اللہ نے اسے بنایا. لیکن یہ میڈیا نے کیا کیا، لوگوں کو ایسی تبدیلی لائی لوگوں کی سوچ سمجھ میں کہ اب مخصوص چیزوں کو انسان خوبصورت سمجھ رہا ہے اور باقی مخصوص چیزوں کو بدسوچ، جبکہ حالات ایسے نہیں تھے. اور خوبصورتی کا پیمانہ انسان کی آنکھ، سماج، ماحول اور میڈیا اس پہ اثر کرتا ہے. اس بات کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، میں خالی مثال دینے کو بتا رہا ہوں کیا تھا. اس زمانے میں موٹی عورتوں کو خوبصورت سمجھا. اس کے لیے ایک بہت لمبی طویل روایت ہے جس میں ایک شخص تھا جو مخنث تھا، ہجڑا تھا، اور ایک مورکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا تو آپ کے ایک سالے تھے، تو ایک ہجڑا تھا، اس نے آگے کیا کہا، وہاں ایسی خاتون رہتی جب چلتی تو آگے بل پڑتے، پیچھے بل پڑتے، اور موٹی ہو جاتی نا بل پڑ جاتے ہیں. اس نے جب یہ کہا، اللہ نے جب یہ سنا تو فوراً کہا کہ ہمارے گھروں میں نہ رہے. جو مخنث ہوتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں، تقوی پرہیزگار ہے، تو گھروں میں آ سکتے، کام سب کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں کہ مردوں کو بہکا رہے، عورتوں کو بہکا رہے، ہٹال دینا. تو لوگ بولتے ہیں اسلام پہ الزام لگاتے، اسلام مخنث ہجڑوں کا حق نہیں دیتا. دیتا ہے ٹرانسجینڈر کا پورا حق دیتا ہے، لیکن ایسی گندی حرکت کرے تو مردوں کو بھی نہیں دیتا اور عورتوں کو بھی دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بھرا آپ نے اٹھا تو اس زمانے میں موٹاپا تھا. آج دبلا پتلا ہونا خوبصورتی کی علامت ہے، کل کچھ اور ہو جائیں گا. آج گورا رنگ خوبصورتی کی علامت ہے، کل کالا رنگ ہو جائیں گا. آج گھنگھرالے بال خوبصورتی کی علامت ہے، کل سیدھے بال خوبصورتی ہو جائیں گے. پیمانے بدلتے رہیں گے یار. چینی لوگوں کو ہماری ناکیں اچھی لگتی ہے، کھڑی اور ٹیڑھی ناک والوں کو چپٹی ناکیں اچھی لگتی ہے. تو افریقی سے پوچھو گھنگرالے بال سے وہ پریشان ہے. اور یوروپ میں آپ اور انڈیا میں ہم گھنگرالے بال کرنے کے لیے پیسے دے دے کے پریشان، وہ سیدھے کر کے پریشان. ہر جگہ پیمانے الگ، خوبصورتی کے پیمانے الگ ہے. سوچ تو خوبصورتی یاد رکھیے انسانی آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ کسی مخصوص چیز میں نہیں ہوتی. یاد رکھیے مخصوص چیز کا خوبصورتی نہیں بول سکتے. یاد رکھیے جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے انڈیا میں گورا کلر خوبصورتی، جو گوروں نے بہت حکومت کی نا تو غلامی اب تک ذہن بھری ہوئی ہمارے. لیکن گوروں سے پوچھو ہمارے شرٹ کو کیسا بولتے ہو، یار ایشین سے کلر بولتے نمک والا کلر بولتے. اچھا ہاں بات بھی دعائیں گورے ہونے کی، اور اللہ نے کوڑ دے دیا تو نہ کوئی اتنا گورا نہ کوئی ایسا. کوڑی بھی کتنا گورا ہو جاتا نا، چم چم ایک دم. نہیں وہ نہیں چلتا. کہیں تو رکو آ کر، اللہ نے جیسا بنا تو مطمئن الحمدللہ، جو اللہ نے کیا بیسٹ کیا میرے ساتھ. لیکن یہ جو فزیکل باڈیلی چینجز لائے جا رہے ہیں موڈیفیکیشن کے لیے، خلقت میں ایک تو تبدیلی ہے، دنیاوی لاس بھی رخروی لاس ہے. اور اس کی وجہ سے جو پرابلم سوسائٹی میں ہو رہے ہیں کہ کچھ چیزیں چمک گئی، کچھ چیزیں لو ہو گئی، کچھ لڑکیوں کی شادی جلدی ہوتی، کچھ کی نہیں ہوتی، کچھ پریشان زندگی گزاری، کوئی اچھی زندگی گزاری، کچھ شادی کے بعد بھی پریشان ہے، کچھ شادی سے کتنا پرابلم ہو گیا. اگر سب ویسے رہے جیسے انسان تھے، آج سے 50 سال پہلے بولیے کون سی عورت کی شادی نہیں ہوتی تھی؟ لنگڑی لولی معذور کالی پیلی پتہ نہیں پورے منہ پہ اگر مسے بھی تو نکاح ہوتے تھے. تو بیماری ہوتی ہے جس میں پوری جلدی مسے جیسے، لیکن ان کے بھی نکاح ہوتے، ان کی بھی شادیاں ہوتی. کیوں؟ لیکن یہ سڑے ہوئے خوبصورتی کے پیمانے نہیں تھے. ہم لوگ جانتے ہیں ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے جو بول نہیں پاتے، مکے ہیں، اپاہج ہیں لڑکے، لیکن ان کے نکاح ہوئے، ان کے بچے ماشاءاللہ وہ بولتے بھی اور سب کچھ صحیح سلامت ہے. لیکن جنہوں نے ان سے نکاح کیا، ہم آج سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ایسی لڑکی اب خاندان میں آئے تو کیسے اس سے بیاہیں گے، کیسے اس کی شادی کریں گے. اس زمانے میں تو آسان تھا، بلکہ لوگ بڑھ کے آتے تھے. ان سے جس نے شادی کیا انہی کے بڑے ایک تیرے بھائی تھے، وہ بڑھ کر آئے تھے کہ یہ بہن سے میں شادی کروں گی، اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تو ایسا زمانہ گزرا ہے نا، آپ نے دیکھی نہیں؟ گھر میں ایک بہن ہے آپ کی، اس کو پیر صحیح نہیں ہے، فلاں رشتہ آ گیا ایک بھائی کا یا ایک پڑوسی کا، انہوں بولے نہیں یہ بچی تو ہم ہی کریں گے، یہ ہمارے گھر ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے کمزور کی وجہ سے اللہ رزق دیتا ہے. ایسے ہوئے آج ہو سکتا ہے کیا؟ آج ایسا ہو جائے تو پاگل ہو جائیں گے آپ کا بچی کے بچپن سے سر پھٹیں گا روز دیکھ دیکھ کے اس کو کہ آپ کیسا کریں گے. تو یہ بیوٹیفیکیشن کے جو ڈھکوسلے ہم نے بنائے خوبصورتی کے معیار، وہ معیار نے انسانی زندگی ایک اس فرد کی زندگی محال کر دیجیے. بچی اگر کلر کم ہے تو لوگ پریشان. یہ 2 بچیوں کا تو میرے کو لگتا ہے جب بھی اٹھ جائیں گے، یہ ایک نہیں اٹھیں گے. کیوں نہیں اٹھیں گی؟ یہ بہت وزنی ہے، بھاری ہے، کیا مسئلہ نہیں؟ بولے یہ 2 ذرا کلر اچھا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. جب سے آپ نے یہ بیوٹیفیکیشن کے پیمانے بنائے، جب سے عورتوں نے یہ جو خوبصورتی کے پیمانے بنائے، اور جب سے یہ باڈیلی اور فزیکل چینجز لانا شروع کیے، خوبصورتی کا معیار چینج ہو گیا اور انسانوں نے ان کی آنکھوں میں دوسری چیزیں چمک یاد رکھی. اور اس خوبصورتی کو اگر آپ نے کی بھی تھی، اور اگر اپنے پرائیویٹ حد تک آپ رکھتے، اپنے شوہر کی حد تک یا محرمات کی حد تک، لیکن جب اس کو ڈسپلے کیا گیا، ڈسکلوز کیا گیا، شادی بیاہ میں بتایا گیا کہ ایسا کرنا چاہیے، نتیجہ ہو کہ سب نے کرنا شروع کر دیا ہو، اور نتیجہ ہو کہ پورا سماج جو ہے یا تو پیسے خرچ کی طرف جا رہا، بے جا پیسہ خرچ کر رہا خوبصورتی کو، یا پھر دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکیاں جو اس معیار پہ نہیں بیٹھتی ہے، سب بے نکاح رہ رہی ہیں، پریشان حال رہ رہی ہیں، یا پھر سیٹل کرنا پڑ رہا ہے ان کو کسی بھی چوائس پہ کہ نہیں تھوڑا سا خراب ہے، دیندار نہیں، بچی بہت دیندار
کر لو بیٹا، تیار ہے تم سے، اتنی صحت مند بچی کون شادی کرے، ہائٹ ذرا کم ہے میری بچی فلاں، کتنے مسائل آج دیکھو، یہ صرف حکم نہیں ماننے سے، اور یہ عورتوں کا مسئلہ، عورتیں اس چیز کو سمجھیں، عورتیں اس چیز کو مانیں. دیکھیے بڑھاوا دینے سے کیسا ہوتا ہے، ایسا مثال طور پر کسی دعوت میں اور وہاں کہ بولے ایک ہی کھانا بناتے ہیں آپ لوگ، اور سارے دعوت کی بولے تو اگلی بار کیا کرتا ہوں دعوت والا 2 کھانے بنائے، 2 کھانے بنائے، پھر آپ لوگ سب گھر بولے 2 ہی کھانے بناتے ہیں، آپ میٹھے نہیں بناتے آپ لوگ، تو پھر میٹھا بنانا چالو کر. لیکن سب دعوت میں آپ لوگ گئے، 4 کھانے تھے 2 میٹھے تھے، آپ نے کہا کیوں بیجا خرچ کرتے ہو، اگلے بار 1 کھانا کرو 1 میٹھا. سب نے یہ بولا، بولتا نہیں اب اگلی شادیاں بولے 1 کھانا اور 1 ہی میٹھا. سماج تو یہ خوبصورتی نہیں ہے. مردوں کا مشابہت نہ کرنا عورتوں کا مشابہت نہ مردوں اننیسری اور بیوٹیفیکیشن کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو نہیں کرنا. اگر کرتے بھی ہے تو مخصوص اس کے محرمات کے لیے جتنا ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، اور اس کے شوہر کے لیے جتنا اس کے لیے دیکھنا جائز ہے وہ کریں. یہ لمٹ میں رہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائیں گے. بٹ جب لمٹ کو چھوڑ کر انلمیٹڈ ہم نے کر دیا، ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے، فیشن پرستی عام ہو رہی ہے، برائیوں کو عام کر رہے ہیں، سوچ بدلتی جا رہی ہے، فکریں بدلتی جا رہی ہے، بہت مشکل یاد رکھیے. تو مسلم خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرف جانے سے بچائے. اللہ نے جیسا بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہر انسان کو، اور اس چیز پر ہم کو فخر ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو جیسا چاہا اپنے ماں کے پیٹ میں بنایا. ہم کو تکبر نہیں، لیکن